السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ناول پر جو ہے آپ سب کا رسپانس جیسا آ رہا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی، لیکن اکثریت کو جو ہے وہ ناول شاید پسند نہیں آ رہا، اور یہ شاید وہ اس انتظار میں ہے کہ ناول کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سننا شروع کریں۔ ناول کافی طویل ہے اور میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو جلدی کمپلیٹ کر سکوں۔ اس وجہ سے میں نے جو ہے اپنی سپیڈ بھی ریڈنگ کی کافی تیز کر دی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل بھی ہے، یعنی آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کیا بول رہی ہوں، تو آپ کو کہانی میں مزہ بھی کیسے آئے گا۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ پھر کیوں نہ ناول کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا جائے، یعنی کہ میں آپ کو تمام تفصیلات بتانے کی بجائے اہم واقعات اور اہم باتیں جو ہیں، جیسے ہم کسی کو کہانی ویسے سناتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کسی ڈرامے کی سٹوری یا کسی مووی کی سٹوری جیسے ہم ایکسپلین کرتے ہیں، تو میں اس طرح سے آپ کو بتا دوں۔ تو میں نے پوسٹ کی تو اس پر دونوں طرح کے کامنٹس آئے، جس میں کچھ نے کہا کہ ایسے ہی چلنے دیں اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اس کو شارٹ کر دیا جائے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں اسے شارٹ کر دوں گی، لیکن ابھی جس طرح سے واقعات تسلسل سے چل رہے ہیں میں اسی طرح بیان کرتی ہوں۔ ایک اور بھی میں نے طریقہ سوچا ہے، لیکن اگر میں اس پر عمل کر سکی تو آپ کو بہت جلد اس کا آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن اگر میں نہیں کر سکی تو میں پہلے سے بتا کر آپ کو کوئی بلا وجہ کی امید نہیں دینا چاہتی ہوں۔ تو فی الحال ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی جانب، کہانی جس کا نام ہے خواب سرائے، مصنفہ ہیں عالیہ بخاری، اور آج آپ سب سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ نینی نے لاؤنج کھڑکیوں سے پردے سرکا کر کھڑکیاں کھولیں۔ نرم گرم دھوپ اندر تک پھیلنے لگی۔ سامنے بڑا سا لان تھا، ہرا بھرا خوش رنگ کیاریوں میں موسم سرما کے لیے لگائے گئے سارے ہی پھول پوری طرح کھل چکے تھے۔ نینی کو یہ جگہ بے حد پسند آ رہی تھی، اتنی خوبصورت اور پرسکون کہ آدمی زیادہ دیر کسی بھی پریشانی پر پریشان نہیں ہو سکتا تھا۔ بابر کی امی یقیناً کوئی بہت ہی باذوق خاتون تھیں۔ فیضی نے بتایا تھا کہ سارے گھر اور لان کی ڈیزائننگ اور ڈیکوریشن خود ان کی اپنی کی ہوئی تھی، اور وہاں کینیڈا میں بیٹھ کر بھی وہ گھر کی دیکھ بھال پر زور دیے رکھتی تھی۔ ایک دو بار جب وہ فیضی کے ساتھ گھر کے مرکزی اندرونی حصے میں گئی تھی تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ انیکسی جہاں وہ رہ رہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیش قیمت فرنیچر اور دبیز قالینوں سے بھرا ہوا یہ گھر اتنا ہی شاندار تھا جتنا کسی بھی پیسے والے کا ہو سکتا ہے۔ جب فیضی نے اسے بتایا تھا کہ لاؤنج اور راہداریوں میں لگے ہوئے فانوس اور پینٹنگز کی قیمت ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، تو وہ کتنی دیر حیرت زدہ سی رہی تھی۔ اور اس شاندار محل کو چھوڑ کر بابر کی فیملی اب کینیڈا میں بھی بہت کامیابی سے قدم جما چکی تھی۔ فیضی اور بابر کی باتوں سے یہ اندازہ بھی بہت اچھی طرح ہونے لگتا تھا۔ بابر کا خاندان بہت زیادہ امیر ہے فیضی، ایک بار وہ فیضان سے سوال کر بیٹھی تھی تو اس نے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بس ٹھیک ہے، ہمارا گروپ آف کمپنیز ان سے کہیں بڑا ہے، بابا، پاپا، سہیل چچا اور سجاد چچا۔ فیضی کا لہجہ اپنے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ بے حد فخریہ ہوتا تھا۔ وہ لاکھوں کی نہیں کروڑوں اربوں کی بات بڑے سرسری سے انداز میں کرتا۔ نینی کو دیا یاد آئی جو پیسے کی اسی چکا چوند کو دیکھنے کی خواہش مند تھی، جسے گھر کی سفید پوشی پر شرم آتی تھی۔ اسے بشارت صاحب یاد آئے تھے جو مہینے کے آخر میں تھوڑی سی اضافی رقم کی امید میں سہ پہر گھر سے نکلتے تھے تو رات گئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اپنی پرانی سی موٹر سائیکل پر اس پرہجوم شہر کی سڑکوں پر ڈھلتی عمر میں وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک موٹر سائیکل پر ٹیوشنز کو نمٹاتے پھرتے تھے۔ ان کی ساری محنت اور امی کے سارے سلیقے کے باوجود صرف ضروریات زندگی ہی نمٹتی آئی تھی۔ نینی کو بہت سوچنے پر بھی یاد نہیں آتا تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی بہت دل کھول کر نہ سہی مگر تھوڑی سی بے فکری کے ساتھ ہی کبھی بازاروں میں خرچ کر پائے ہوں، کسی اچھے ریسٹورانٹ میں پوری فیملی ایک ساتھ کھانے پر گئی ہو، یا کوئی تفریحی مقام۔ لاؤنج کی کھلی کھڑکی میں کھڑے ہوئے زن زن کرتے ہوئے کتنے ہی گزرے پل اس کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ تبھی اسے لان کی دوسری طرف گاڑی کے پاس کھڑا ہوا بابر دکھائی دیا۔ دوسری طرف منہ کیے ہوئے وہ کسی ملازم سے بات کر رہا تھا، مگر نینی کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محض لمحہ بھر میں اس نے کھڑکی بند کر کے پردے گرائے، داخلی دروازے کے لاک کو چیک کیا اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کی گھبراہٹ ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ خدا کرے بابر اس طرف بالکل بھی نہ آئے۔ اپنی نم ہوتی ہوئی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے بڑے دل سے دعا کی،
گھر پر اس وقت فیضی بھی نہیں تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بابر سے بالکل بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بابر سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ضرور محسوس ہوتا تھا جو نینی کو بری طرح چبھتا تھا۔ اس کے زبانی جملے، فیضی اور اس کے تعلقات پر بے باک تبصرے محض وہم سمجھ کر نہیں ٹالے جا سکتے تھے، بلکہ نینی کو تو کئی بار ایسا بھی لگا کہ وہ جان بوجھ کر لڑکھڑا کر اس سے ٹکرایا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ فیضی سے بابر کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا سمجھے، کہیں اسے ہی قصوروار نہ ٹھہرا دے۔ ان دونوں کے درمیان پایا جانے والا اعتماد کتنی تیزی سے کمزور ہوا تھا، نینی کو یہ خیال بے حد اداس کرتا تھا۔ دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی تھی۔ نینی، نینی، اسے بابر کی آواز سنائی دی، مگر وہ اسی طرح بالکل ساکت ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ چند منٹ اس نے نینی کے جواب کا انتظار کیا اور پھر شاید مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا۔ نینی پھر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ دروازے کو کھول کر نہ صحیح کھڑکی کا پردہ سرکا کر ہی باہر دیکھ سکے۔ کچھ دیر بعد اسے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو جیسے جان میں جان آتی محسوس ہوئی۔ لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ بالکل ذرا سا سرکا کر اس نے دیکھا تو واقعی بابر کی گاڑی باہر جاتی دکھائی دی۔ نینی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنکھوں میں آتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ عجیب بات تھی، اتنی دیر سے جو سہم دل پر طاری ہو رہا تھا اس میں آنکھیں بالکل خشک رہیں اور اب سکون کا احساس میسر آتے ہی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ باہر اب کوئی نہیں تھا سوائے مالی کے۔ نینی کی نگاہ ابھی بھی باہر کی طرف ہی جمی ہوئی تھی۔ باہر کا نظارہ ابھی بھی دلکش اور رنگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر نینی کا اسے نظر بھر کر دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اس طرح اکیلے رہنے کے لیے آ جانا شاید اس کی بدترین غلطی تھی۔ وہ خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے واپس کمرے میں چلی آئی۔ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ضروری تھا کہ فیضی کو یہاں سے شفٹ ہونے پر راضی کیا جا سکے۔ وہ بہت ٹھنڈے دل سے اس موضوع پر سوچنا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ فیضی کو پیسے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر تھا بھی تو اب ختم ہو چکا تھا۔ سو اپنی ضرورت کے مطابق وہ کہیں بھی گھر لے سکتے تھے جہاں کم از کم اس طرح کا کوئی دھڑکا نہیں ہوگا۔ وہ بیٹھی سوچے گئی، آج دوپہر کا کھانا بھی نہیں بننا تھا، مگر یہ بڑی فکر جو دل پر آ پڑی تھی چھوٹی موٹی باتوں کی طرف سے بے نیاز کر رہی تھی۔ تبھی ایک بار پھر اس نے دروازے پر آہٹ سنی، کوئی دستک دے رہا تھا۔ حالانکہ اتنی جلدی بابر کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، پھر بھی وہ بہت ڈرتی دروازے تک آئی تھی۔ شاید فیضی، اس نے اندازہ لگانا چاہا، مگر باہر سے آتی آوازیں بڑا ہی خوشگوار سرپرائز لیے ہوئے تھیں۔ امی! ایک جھٹکے کے ساتھ وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ تمہیں تو لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یاد نہیں آتا، بالکل ہی بھلا دیا ہے سب کو۔ وہ امی کے گلے لگی ان کی پیار بھری ڈانٹ سن رہی تھی۔ سارا خوف، ٹینشن، گھبراہٹ چند لمحوں میں ہوا میں تحلیل ہوا تھا۔ کیسی مضبوط، پرسکون اور پیار بھری پناہ گاہ کو وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے۔ نینی کے دل میں ایک پچھتاوا سا بے ساختہ ہی جاگنے لگا۔ نازی نے اسکول سے آ کر بس کھانا ہی کھایا تھا اور یہاں چلی آئی۔ کہنے لگی، امی اتنے دن ہو گئے ہیں نینی کو دیکھا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ہی چلتے ہیں۔ امی بتانے لگی، انہیں اکیلے کہیں آنے جانے کی عادت نہیں تھی۔ نینی کو پتا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی محتاج تھیں، اور گھر میں صرف نازی اور سمیع ہی تھے جو انہیں اس سے ملوانے لا سکتے تھے۔ ان میں بھی سمیع ایک نمبر کا لاپرواہ۔ وہ مشکور سی نگاہوں سے نازی کو دیکھے گئی۔ امی اسے بے حد یاد کرتی تھی۔ نینی کو یہ اندازہ ان کی باتوں سے شدت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فیضی بہت دیر سے آتے ہیں امی، اسی لیے نہیں نکلنا ہوتا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر اپنی صفائی دینے لگی تو امی یوں ہی بے ساختہ کہہ بیٹھی، اتوار کو آ جایا کرو، اس دن تو چھٹی ہوتی ہے۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اتوار کا دن نینی کے آنے جانے پر سب سے زیادہ پابندی عائد رکھتا ہے۔ وہاں گھر پر بشارت صاحب موجود ہوتے تھے اور یہاں فیضی۔ ابا کیسے ہیں؟ اتنی سردی میں بھی بہت دیر سے گھر آتے ہیں کیا؟ نینی ان کی بات کو دانستہ نظر انداز کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جب سے سردی زیادہ ہوئی تھی وہ رات گئے تک یہی سوچ سوچ کر پریشان رہا کرتی تھی۔ دیر تو ہو ہی جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ امی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سردی کا کیا ہے، کچھ دن کی مہمان ہی ہوتی ہے کراچی میں تو۔ اب سردی کی وجہ سے لگے بندھے ٹیوشنز چھوڑے تو نہیں جا سکتے نا۔ ان کے سادہ سے لہجے میں کہی بات بھی نینی کے دل پر چوٹ کی طرح پڑی۔ ابا نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے امی، اور میں نے انہیں کتنی بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پتہ نہیں وہ مجھے کبھی معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ اس کی آواز رندنے لگی تو امی نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابا تم سے ناراض نہیں ہے نینی، تھوڑا سا وقتی غصہ ہے، بس وہ بھی اتر جائے گا، تم اتنا دل پر مت لو۔ پاس بیٹھی نازی بھی سمجھانے لگی۔ یہ سب اس سے محبت کرنے پر مجبور ہے، بنا کسی غرض یا لالچ کے، اور جواباً وہ ان کے لیے کیا کر پائی۔ نینی نے بہت دیانتداری سے اپنا محاسبہ کیا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نازی آپا سے نگاہ ملانا بھی بہت کٹھن لگنے لگتا تھا کبھی کبھی۔
ابھی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد بنا لینا، میں تم لوگوں کے لیے کچھ پکا کر بھی لائی ہوں۔ امی کے کہنے پر اس کی توجہ بڑی سی باسکٹ میں رکھے ہوئے کھانے کے بند ڈبوں پر پڑی۔ پروسٹ، اچار، گوشت، بریانی، کباب، کڑھائی اور شاید کوئی میٹھا بھی۔ امی کے ہاتھ کا کھانا اسے تینوں وقت ہی یاد آیا کرتا تھا، اور اب جو یہ اتنا کچھ وہ ساتھ لے کر آئی تھیں وہ تو اس کے لیے اگلے کئی وقت کی فکر دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، پہلے تم کچھ کھا لو۔ ماؤں کو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کس نے کھایا ہے کس نے نہیں۔ نینی مسکراتے ہوئے سب کچھ اٹھا کر کچن میں چلی آئی۔ نازی بھی اس کے ساتھ تھی۔ گھر تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تمہارا۔ ہمارا نہیں نازی آپا، فیضان کے دوست کا ہے۔ اس وقت تو تم ہی رہ رہی ہو نا؟ نازی کے ہنسنے پر وہ بھی مسکرا دی۔ زندگی میں اپنوں کے ساتھ سے بڑی کوئی دوسری نعمت بھی ہوگی کیا؟ ساری فکر، ساری ٹینشن منٹوں میں دور، اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب یہ ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اس سے پہلے بس یوں ہی فار گرانٹیڈ ہی لیتے رہتے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے چائے بھی بنا لی تھی، اور جب وہ دونوں کچن سے باہر آئیں تو امی لاؤنج کی کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھیں۔ کتنا اچھا لان ہے نا امی، سارا گھر ہی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں سارا دن تم اکیلی رہتی ہو، میرا تو یہی سوچ سوچ کر گھبراہٹ سے برا حال ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب بڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تشویش سے بولی۔ پریشان مت ہوا کرے، ملازم ہوتے ہیں یہاں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نینی کے لبوں پر آئی، مگر وہ جیسے اس کے دل کے بھید تک پہنچ رہی تھی۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ فیضان خود تو سارا دن باہر رہتا ہے اور تمہیں یہاں ڈال دیا ہے۔ اپنے گھر والوں سے بات کر کے تمہیں کیوں نہیں لے کر جا رہا اپنے گھر آخر؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا امی کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ فیضی کے گھر والوں کی ناراضگی کو انہوں نے یہی سوچ کر نظر انداز کیا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہو جائے گی، مگر اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ کبھی کوئی ملنے آتا ہے وہاں سے؟ یہ سوال وہ اکثر ہی پوچھتی رہتی تھی، مگر آج اس کا جواب انہیں حوصلہ افزا ملا۔ فیضان کی امی آئی تھیں یونیورسٹی، پیسے بھی دے کر گئی ہیں انہیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی ایک دن جھکنا ہی پڑے گا ان لوگوں کو۔ پھر کیا کہہ رہا ہے فیضی؟ کب آ رہے ہیں وہ لوگ تمہیں لینے؟ نازی سامنے میز پر پڑا ہوا میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے ابھی کچن میں نینی بتا چکی تھی کہ فیضی کی امی ابھی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اب یہی بات وہ مناسب الفاظ میں امی کے بھی گوش گزار کر رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت لگے گا امی، فیضی کا خاندان کافی بڑا ہے، دادا، چچا، والد، ان سب کی رضامندی حاصل ہونا ضروری ہے، تب بھی کچھ۔ اب اور کتنا وقت چاہیے؟ امی نے کوفت بھرے لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ عجیب لوگ ہیں، یہ بھی احساس نہیں کہ بہو کو ہم نے کہاں چھوڑا ہوا ہے، آخر کو ان کے گھر کی عزت ہو تم۔ نینی کی نگاہ خود بخود جھکنے لگی۔ کیسی بہو اور کیسی عزت؟ جو لڑکیاں اس طرح کی خود سری کا مظاہرہ کرتی ہیں انہیں اس طرح کے مرتبے یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتے۔ امی مستقل ہی فیضی کے خاندان کو برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ نازی نے انہیں ایک آدھ بار ٹوکا تو اس پر خفا ہونے لگی۔ وہ چائے کے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی تو نینی کو ان سے ایک ضروری بات کرنے کا موقع مل گیا۔ امی، اب نازی آپا کی شادی ہو جانی چاہیے، مجھے ان کی بہت فکر ہے۔ بہنوں کے لیے بات کرتے ہوئے وہ اب شرمندہ ہونے لگی تھی۔ دیکھو جو اللہ کی مرضی، دیا کے لیے تو روز کوئی نہ کوئی چلا آتا ہے۔ ابھی جس شادی میں جا رہی تھی وہیں کئی لوگوں نے صدیقی صاحب کی بیوی سے کہا ہے، ان کا فون آیا تھا میرے پاس۔ امی کے لہجے میں حسب معمول دیا کے لیے بے حد فخر تھا۔ پھر جلد ہی کوئی فیصلہ کریں، کیا پتہ ساتھ ہی کوئی نازی آپا کا بھی سبب بن جائے۔ نینی کو جب سے فیضان نے نازی اور دیا کا شادی نہ ہونا جتایا تھا وہ اس معاملے کو لے کر بے حد حساس ہو رہی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ امی پر اس معاملے میں زور بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ ایسے ہی کیسے کر دیں، کوئی بہت اچھا رشتہ ملے تاکہ اسما اور مسعود دیکھتے رہ جائیں۔ بس کر دیں امی، نینی نے بے ساختہ ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آپ نے کیوں خود پر یہی ایک بات سوار کر لی ہے؟ ہمیں اب کیا لینا دینا ہے ان سے؟ دیا باجی کے لیے کوئی کمی تھوڑی ہے، اور مسعود بھائی کون سے ایسے پہنچے ہوئے شخص تھے جو ان سے آج تک مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ نازی واپس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ امی نے نینی کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بحث سے بچنا چاہ رہی ہیں۔ خود نینی بھی نازی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ گھر اور بہنوں کی کمپنی کو وہ اب بہت زیادہ مس کرنے لگی تھی۔ کچھ دن کے لیے رہنے آ جاؤ نا نینی، تم نے بالکل ہی آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ فیضان منع کرتا ہے کیا؟ جس وقت امی اٹھ کر باہر کا چکر لگانے گئی تھی نازی نے بڑی محبت سے اسے کہا۔ بات کچھ ایسی ہی تھی۔ نینی نے ٹالنا چاہا مگر نازی سے زیادہ وہ گھر میں کسی سے بھی کلوز نہیں تھی۔ فیضان کو ابا کے رویہ کا افسوس ہے، اور اکیلے وہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر یہ کہ ابا بھی فیضان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ ابا کی فکر مت کرو، ایک تو وہ بیچارے گھر میں ہوتے ہی کتنی دیر کے لیے ہیں، دوسرے وہ کتنے بھی ناراض سہی، اگر فیضان ان سے سنجیدگی سے ایک بار بھی
जो कुछ हुआ उस पर माफ़ी मांग लेता तो वो शायद अब तक नॉर्मल हो चुके होते। वो बहुत मोहब्बत करने वाले बाप हैं, नाज़ी हल्के हल्के उसे समझाए गई। नैनी चुपचाप लाउंज की खुली हुई खिड़की में से बाहर देखे गई, जहाँ उसे अम्मी किसी मुलाजिम से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। फैज़ी के आने का वक्त हो रहा था। मालूम नहीं वो अम्मी को बाहर के मुलाजिम से बात करता देखकर कितना बुरा मना जाता। यही सोचकर वो उन्हें बुलाने के लिए लाउंज के दरवाजे में आ खड़ी हुई, मगर वो फिर भी अपनी बात पूरी करके ही आईं। ये तो और भी बुरा हुआ, वो वापस आईं तो परेशान थी। घर के मालिकों को तुम दोनों के यहाँ रहने की खबर ही नहीं है। चोरी छुपे रखा हुआ है इस लड़के ने तुम लोगों को। क्या नाम है उसका? बाबर। क्या वाकई नैनी? ये इतला नाज़ी के लिए भी नई थी। इससे क्या पूछ रही हो? मैं खुद अच्छी तरह पता करके आई हूँ। वो मुलाजिम कह रहा था कि हमें बाबर साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि उनके अम्मी अब्बू का फ़ोन आए तो कोई भी ये बात उनसे ना कहे कि एनेक्सी में मेहमान ठहरे हुए हैं, वरना वो नौकरी से निकाल देंगे। अम्मी वो असल में, नैनी ने सफाई पेश करना चाही मगर उन्होंने उसे झिड़क दिया। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि बगैर किसी एग्रीमेंट और किराए के कौन इतना अच्छा घर किसी को उठाकर दे सकता है, मगर ये सोचकर दिल को तसल्ली दे रही थी कि पैसे वाले लोग हैं। शायद फैज़ान के घराने से इतने करीबी ताल्लुकात हैं जो तुमसे किराया नहीं ले रहे। तुम्हें कम से कम हम लोगों को बताना तो चाहिए था नैनी, ये तो बहुत ही गलत तरीका है। इससे तो कहीं अच्छा है कि तुम कोई छोटा सा सादा ही सही अपना अलग फ्लैट किराए पर ले लो। नाज़ी भी कहे बिना ना रह सकी। अम्मी और नाज़ी गैर नहीं थी, फिर भी नैनी ने उन लोगों के सामने खुद को बेहद हल्का पड़ता महसूस किया। मुझे तो सोच सोच कर होल उठ रहे हैं। खुदा ना करे कल कोई ऊंच नीच हो गई, सारा घर मुलाजिमों के स्पुर्द है। कोई चोरी चकारी हो गई तो पुलिस तो सबसे पहले तुम दोनों मियाँ बीवी से ही बाज पुर्स करेगी। बात कहाँ से कहाँ जा सकती है। फैज़ी के घर वाले तो इतने संगदिल हैं कि उनसे कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। उनके अंदेशों की हद थी ना और ना ही कोई हिसाब। नैनी को सारा ज़ब्त रुखसत होता हुआ महसूस होने लगा था। अपने और फैज़ी के दरमियान बढ़ता हुआ खिंचाव, फैज़ी के ख़ानदान में अपनी जगह का तयन और बाबर की जानिब से एक ना ख़त्म होने वाला डर, और भी छोटे बड़े मसाइल। तभी एकदम वो दोनों हाथों में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी और नाज़ी दोनों ही सब कुछ भूल भाल कर उसे खामोश कराने लगीं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हैं ना। मैं खुद बात करूँगी फैज़ान से। नहीं अम्मी, आप कुछ मत कहिएगा उनसे। वो आंसू साफ करती हुई उन्हें मना करने लगी। मालूम था कि इस तरह मामलात और भी ख़राब होने हैं। मत बोलने देना किसी भी बात में। हम ही रह गए हैं गिरने के लिए। बेटी दी है तो बास पोस करने का भी हक है। जब एक अलग घर लेकर रहने के भी काबिल नहीं थे साहबजादे, तो शादी करने की क्या मुसीबत थी। अम्मी गुस्से में बड़बड़ाती रहीं। अच्छी बात थी कि आज फैज़ी अभी तक नहीं आया था। नैनी इस पर शुक्र करती रही। वो होता तो अम्मी की बातों को लेकर और भी कितना बुरा मना जाता। और जब वो दोनों बहुत सारे वसवसों में घिरी हुई वापस जा चुकी थी तो नैनी ने बाबर और फैज़ी की गाड़ियों को आगे पीछे अंदर आते हुए देखा। आज उसे मामूल से कहीं ज़्यादा देर हुई थी। नैनी जानती थी कि आजकल वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहा था। थोड़ी देर तक वो यही समझ गई कि फैज़ी अब सीधा उधर ही आएगा, मगर खिलाफ तवक्का वो बाबर के साथ अंदर जा चुका था। अब वो अक्सर ही उसे इस तरह नज़रअंदाज करने लगा था। थोड़ी ही देर में उसका मोबाइल पर फ़ोन भी आ गया कि खाना वो बाबर के साथ ही खा रहा है और अगर नैनी भी आना चाहती है तो वो भी वहीं आ जाए। हालांकि नैनी ने उसे बताना भी चाहा कि अम्मी कई एक चीज़ें बना कर लाई हैं, मगर उसने नैनी का आने से इनकार सुनकर ही फ़ोन बंद कर दिया। वो मायूस सी हुई सारे खाने फ्रिज में रख कर अपने बिस्तर पर चली गई। रात गए जब फैज़ी आया वो तब तक जाग ही रही थी। तुम्हारी अम्मी आई थी आज? जो बात वो उसे बताना चाह रही थी उसके इल्म में आ चुकी थी। हाँ, बहुत देर तुम्हारा इंतज़ार करके गई हैं। शायद इसी तरह उसे अपने देर से आने का एहसास हो, इसीलिए नैनी ने कहा मुझे फ़ोन कर देती। सपाट से लहजे में कहता हुआ वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। तुम खुद ही तो मना करते हो कि बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना किया करूं। तो पत्थर पर लकीर तो नहीं है मेरा कहा हुआ। वह झटके से अलमारी बंद करके उसकी तरफ मुड़ा। तुमने उन लोगों पर जताया होगा कि मैं किस कदर गैर जिम्मेदार इंसान हूँ जो दिन भर तुम्हारी खबर तक नहीं लेता। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, मगर उसका मूड बेहद बिगड़ा हुआ था। यहाँ का जायज़ा लेने के लिए भेजा होगा बशारत साहब ने, ताकि मुझे जलील करने के लिए उन्हें कुछ और बातें भी मिल सकें। मगर अच्छी तरह सुन लो, मैं और लिहाज नहीं करूँगा उनका। नैनी हैरान सी हुई उसकी शक्ल देखी गई। मालूम नहीं वो किस लिहाज की बात कर रहा था। शादी के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों से वो उनके लिए बात करते हुए यही टोन इस्तेमाल कर रहा था। अपनी बात कहता हुआ वो कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। नैनी कंबल ऊपर तक खींचकर दोबारा लेट गई। अब्बा के बारे में उसकी कही बातों का जवाब देना वो बहुत दिन हुए छोड़ चुकी थी।
وہ سخت سے سخت بات بآسانی کہہ جاتا، مگر وہ یوں ہی خاموشی سے درگزر کرنے کی کوشش کیے جاتی۔ کبھی بھی اسے خود پر بھی شرم آنے لگتی تھی، مگر جان چکی تھی کہ جواباً کچھ بھی کہنا اس کے غصے کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ خاموشی کم از کم بات کو مزید بڑھنے سے روک دیتی تھی۔ دیوار کی طرف منہ کیے وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے ساکت لیٹی رہی۔ فیضی کمرے کی لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ آج بابر دروازے پر نوک کرتا رہا، مگر تم نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ نینی کو یکدم ہی گھبراہٹ یاد آئی اس وقت کی۔ ہاں، نہیں کھولا تھا، فیضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، ایسا کیا پرابلم تھا کہ تم 2 منٹ کے لیے اس کی بات نہ سن سکیں؟ مجھے نہیں پسند ہے کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں یہاں آئے، اس نے صاف صاف کہہ دینا ہی مناسب سمجھا۔ فضول باتیں مت کرو، بابر میرا گہرا دوست ہے، کوئی غیر نہیں ہے وہ۔ میرے لیے تو غیر ہی ہے۔ فیضی کی جھنجھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، بابر ٹھیک کہتا ہے، مڈل کلاس لڑکیوں کی مینٹیلٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اپنا تکیہ ٹھیک کرتا ہوا وہ لیٹنے ہی لگا تھا کہ نینی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابر ہوتا کون ہے مجھ پر تبصرہ کرنے والا، اور تم کیسے سن لیتے ہو کہ تمہارا دوست تمہاری بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے؟ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ معلوم نہیں زیادہ غصہ بابر پر آ رہا تھا یا پاس بیٹھے فیضی پر۔ قریبی دوستوں میں چلتا ہے یہ سب، اور ہم لوگ ان باتوں کا برا بھی نہیں منایا کرتے۔ نینی کے غصے کی رتی بھر بھی پرواہ کیے بغیر وہ بہت لاپرواہی سے کہتا ہوا لیٹ چکا تھا۔ زیادہ نہیں، مگر ایک بات تم بھی یاد رکھا کرو، ہم لوگ بابر کے گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، جسے ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ جو کچھ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا اسے کسی طور بھی قبول نہیں تھا۔ تم کوئی دوسرا گھر لے لو فیضی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسا۔ کہاں جاؤ گی پھر؟ وہیں بشارت صاحب کے گھر؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ مجھے تو خیر چھوڑو، تمہیں ہی اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ اس کے لہجے میں تضحیک نمایاں تھی۔ کہ تم بار بار ابا کو بیچ میں کیوں لاتے ہو فیضان؟ بہت دیر ضبط کرتے کرتے آخرکار اسے اپنی برداشت ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ بات ہماری آپ کی ہے، اور شادی میں نے واپس جا کر وہاں رہنے کے لیے نہیں کی جو تم مجھے یہ تانے دے رہے ہو۔ ہاں تو پھر صبر کر کے رہو، جہاں بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اتنا اچھا گھر ہمیں فی الحال دوسرا مل بھی نہیں سکتا، مگر تم ہو کے بجائے بابر کے احسان کو ماننے کے۔ بس کر دو یہ بابر کے احسان کی تسبیح۔ نینی کی آواز بے ساختہ ہی اونچی ہوئی تھی۔ اس احسان کی آڑ میں چھپی بدنیتی تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہی آخر؟ وہ انتہائی بگڑا ہوا لڑکا ہے فیضان، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ فیضان کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ مجھے تمہاری ذہنیت پر بے حد افسوس ہو رہا ہے، اور بس، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری چپل پہنے اپنے طور پر اپنی شخصیت کو بھاری بھرکم ظاہر کرتے ہوئے وہ ٹھیک اس وقت وارد ہوئے جب بابا شام کی چائے پینے کے لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے۔ معلوم نہیں بابا ہی آج کچھ جلدی فارغ ہو گئے تھے یا وہی وقت کی جمع تفریق صحیح طور پر نہیں کر پائے تھے۔ اندر قدم رکھتے ہوئے وحید بھائی کو حقیقتاً مایوسی ہوئی تھی بابا کو یہاں دیکھ کر۔ اکیلے آئے ہو؟ فرحت اور بچے نہیں آئے ہیں؟ ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے بغور ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کچھ گڑبڑا سے گئے۔ جی نہیں، میں تو اصل میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا ملتا ہوا نکل جاؤں۔ بابا کے سامنے بیٹھنا ان کے لیے ہمیشہ کٹھن مرحلہ ثابت ہوتا تھا۔ بابا کی پرسوچ نگاہیں ابھی بھی وحید کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی کوئی ذکر کر رہا تھا کہ تم آئے تھے صبح کے وقت۔ جی، وہ مزید بوکھلائے۔ خیریت تو ہے نا؟ بابا نے شاید دل ہی دل میں کوئی اندازہ لگانا چاہا تھا۔ وحید بھائی دل ہی دل میں بہت جذبت سے ہوتے ہوئے اس تفتیش کی زد میں تھے، تبھی بلقیس بھابھی مدد کے لیے آئیں۔ چائے پیو گے وحید؟ بے حد اپنائیت سے پوچھتی ہوئی وہ اس وقت ان کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوئیں۔ انہوں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملازم کو چائے کا کہہ کر بلقیس بھابھی وہیں آ بیٹھیں۔ گھر پر اس وقت تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وحید آج کل جان بوجھ کر آنے کے لیے ایسے ہی وقت کا انتخاب کیا کرتے تھے جب کسی سے سامنا ہونے کا اتفاق نہ ہو۔ لگتا ہے آج کل تمہارے پاس فرصت زیادہ ہے وحید۔ مہینوں شکل نہ دکھانے والے وحید کی باقاعدہ آمد بابا کو کھٹک رہی تھی۔ فرصت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، لے دے کر ایک رحمت منزل کا شغل تھا وہ بھی جاتا رہا۔ صبر کا کڑوا گھونٹ انہوں نے اسی سوچ کے ساتھ بھرا، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے بولے، آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں، کوئی کام میرے لائق ہو تو بتا دیجئے گا۔ بابا کے چہرے پر خود بخود ایک تناؤ سا ابھرنے لگا۔ وحید کی نالائکیوں کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ کوشش کے باوجود بھی
ان سے خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ خدا کا شکر ہے میرے پاس بہت اچھا سٹاف ہے۔ ویسے بھی ہمارے آفس کے کام تمہارے بس کے نہیں ہیں۔ آپ موقع دے کر تو دیکھیں بابا، اور کام کا کیا ہے، آدمی کچھ دنوں میں مشکل سے مشکل کام سیکھ ہی جاتا ہے۔ ان کی طرف سے کھلے انکار کے بعد بھی وحید بھائی نے کوشش جاری رکھی۔ بابا نے بمشکل ہی اپنے غصے کو ضبط کیا۔ صرف فرحت اور اس کے بچے تھے جن کی وجہ سے وہ وحید کو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کی منافقانہ باتوں اور چاپلوس مسکراہٹ کو نظر انداز کرنا بابا جیسے بااصول آدمی کے لیے اس وقت پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ میری عمر اور کاروباری ساکھ دونوں ہی اس وقت تجربات کے متحمل نہیں ہو سکتے وحید، اور ویسے بھی تمہیں کام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رحمت منزل سے جو کرایہ فرحت کے نام آ رہا ہے، تم لوگوں کی اس میں اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ ملازم نے انہیں کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ شام کے وقت ان کے پاس آنے جانے والوں کا سلسلہ روز ہی جاری رہتا تھا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے تو وحید بھائی کی بھی سانس میں سانس آئی۔ دیکھ لیا نا بھابھی، یہ ہے ان کے خاندان میں داماد کی عزت۔ 4 پیسے کیا بیٹی کے نام پر دے رہے ہیں، ہر وقت جتاتے ہیں۔ خدا کسی غریب کو دولت مند سسرال نہ دے، بیچارہ 2 کوڑی کا بھی نہیں رہتا۔ وحید بھائی بہت دل سوزی سے بلقیس بھابھی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک کہتے ہو میرے بھائی، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ان لوگوں کی نظر میں کسی کی بھی حیثیت نہیں۔ فیضی کیسا دیوانہ وار ان کے آگے پیچھے گھومتا تھا، مگر ان کی زبان پر اس کا نام تک نہیں آتا ہے نا سنگ دلی کی حد۔ دکھائے گا خدا انہیں بھی۔ وحید بھائی کو وہ کام یاد آیا جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ آپ اب کس دن چلیے گا فیضی سے ملنے کے لیے؟ میں تو یہی پروگرام پوچھنے آیا تھا۔ ابھی اس ہفتے تو نہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اصل میں پچھلے دنوں میں انہوں نے فیضی سے کئی ملاقاتیں کر لی تھیں۔ وحید کے ساتھ جا کر وہ ہر بار ہی ان پر وحید کے ساتھ آنے پر خفا ہوتا تھا۔ چلیں پھر جس دن بھی آپ کا موڈ ہو، بس ایک دن پہلے بتا دیجئے گا۔ بلقیس بھابھی کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر وہ تھوڑے سے مایوس بھی ہوتے تھے۔ کیا کسی کو شک ہو گیا ہے کہ آپ فیضی سے ملنے جاتی ہیں؟ بلقیس بھابھی نے تیزی سے ان کی بات کاٹی اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہلکے بولا کرو وحید، یہاں بیٹھ کر یہ بات کرنی ضروری ہے کیا؟ گھر میں بچے ہیں، ملازم ہیں، کوئی بھی سن سکتا ہے۔ انہیں غصہ میں آتا دیکھ کر وحید بھائی کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ لیجیے، اصل پوزیشن تو میری خراب ہوگی جب بات کھلے گی۔ سارا عتاب میرے اوپر ہی آئے گا، آپ کو تھوڑی کوئی کچھ کہے گا۔ تمہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کے واسطے اپنی زبان پر قابو رکھا کرو۔ مجھے تو تمہاری بنا ادھر ادھر دیکھے بولنے کی عادت سے خوف آتا ہے۔ بلقیس بھابھی نے جھنجھلاتے ہوئے ہدایت دی تو وہ مسکرا دیے۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، ویسے خدا آپ کا بھلا کرے، اس وقت تو بڑی پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ان کا انداز جتنا مسکین قسم کا محسوس ہوا تھا، اس نے بلقیس بھابھی کو چوکنا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اب کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ ابھی پچھلے ہفتے تو مجھ سے اچھی خاصی رقم لے کر ہی گئے ہو۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، وہ اور بھی دل گرفتہ سے دکھائی دینے لگے۔ معلوم نہیں کیسی قسمت ہے میری، پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں تو بس چاروں طرف سے آتی ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ پیسے جو آپ سے لے کر گیا تھا، معلوم نہیں بٹوے میں سے کس نے نکال لیے۔ فرحت سے پوچھ رہا ہوں تو وہ نہیں مان رہی ہے۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ سے پوچھ گچھ کی تو وہ بھی قسمیں کھانے لگی۔ وہ اپنے اوپر پڑی افتاد کی تفصیل سنانے لگے۔ بلقیس بھابھی بڑی بے یقینی سے ان کی طرف دیکھے گئیں، اور جب وہ ذرا سانس لینے کو رکے تو بڑی تیزی سے بولی۔ خیر فرحت بیچاری تو کیا کرے گی تمہارے پیسوں کا، اس سے تمہیں ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ پہلی بار ہی شاید انہوں نے فرحت کا کسی بات میں فیور کیا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آئے دن آخر تمہارے ہی ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ کیوں کھڑا رہتا ہے۔ کبھی موبائل چھن گیا، کبھی جیب کٹ گئی، اور اب گھر میں سے بھی پیسے غائب ہونے لگے۔ بلقیس بھابھی کو وہ سارے پیسے یاد آنے لگے جو وہ وقتاً فوقتاً پچھلے دنوں میں وحید بھائی اس سے لے کر جا چکے تھے، مگر ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ کہہ تو رہا ہوں قسمت ہی خراب ہے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، صرف 50,000۔ 50,000! بلقیس بھابھی کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ ابھی پچھلے ہفتے 20,000، اس سے پہلے 10 اور اس سے پہلے 35، اور اس کے بعد بھی معلوم نہیں کتنے۔ میری مدد تو کرنی ہی پڑے گی بھابھی، آخر میں بھی تو آپ کی خاطر کتنا بڑا رسک لیے ہوئے ہوں۔ سوچ لیجئے، بابا کو بھنک بھی پڑ گئی کہ آپ فیضی کی مدد کر رہی ہیں تو۔ بڑے عجیب سے لہجے میں اپنی بات کہتے ہوئے وہ بولتے بولتے رکے۔ بلقیس بھابھی کو ایک دم ہی بڑا خوفناک سا خیال آیا، کہیں وحید انہیں بلیک میل تو نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اس بار دے دیتی ہوں، مگر آئندہ نہیں، بمشکل تمام ہی وہ انہیں کہہ سکیں۔ آفتاب کا میڈیکل سٹور گھر میں ہی سامنے کے رخ پر کھلنے والے کمرے کو دکان کی شکل دے کر قائم کیا گیا تھا، سو اس سے بڑی ہی آسانی رہتی۔ رات کو دیر تک
کھولے رکھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں تھی اور کھانے پینے کے لیے بھی وقت بے وقت آیا جایا جا سکتا تھا۔ چلنے پھرنے میں جو اسے دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا بھی کچھ نہ کچھ ازالہ بہر صورت ہو رہا تھا۔ آج رات کے کھانے کے لیے وہ 2 بار کہلوانے کے باوجود بھی نہیں آ سکا تھا۔ بینا نے تھوڑا سا پٹ کھول کر جھانکا تو وہ خاموش سر جھکائے کسی سوچ میں گم محسوس ہوا۔ گویا دکان پر کوئی ایسا رش بھی نہیں تھا جو اس کے تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھ کر آ جانے میں حرج ہو رہا تھا۔ وہ ہلکے سے پکار ہی بیٹھی، آ کر کھانا کھا لیں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ بینا کی آواز پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آتا ہوں، ملازم لڑکے کو دکان کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب بھی وہ آفتاب کو اسٹک کی مدد سے ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے چلتے دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا تھا، مگر کبھی بھی اس رنج کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ چند سال پہلے ہونے والے ایکسیڈنٹ نے آفتاب کو یہ معذوری بھی بخشی تھی اور ساتھ ہی اچھی بھلی نوکری بھی جاتی رہی۔ پچھلے چند سال ان دونوں کی زندگی کے کٹھن ترین سال رہے تھے۔ ناکافی پیسہ، اسپتالوں کے چکر، ذہنی اور مالی دونوں ہی دباؤ جھیلنے پڑے تھے۔ تھوڑا سا کھلا پیسہ ہوتا تو آفتاب کو کم از کم یہ معذوری نہیں جھیلنی پڑتی، اچھے سے اچھا علاج ہو سکتا تھا۔ بینا کو سب سے زیادہ رنج آج بھی اسی ایک بات کا ہوتا تھا۔ کھانا گرم کر کے لائی تو آفتاب کمرے میں آ چکا تھا۔ سب لوگ سو گئے ہیں؟ نہیں، بس بچے ہی سوئے ہیں، امی تو جاگ رہی ہیں، رابعہ وغیرہ بھی پڑھ رہی ہیں، امتحان نزدیک ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ساس نندوں کے بارے میں بتانے لگی، یوں جیسے دل پر کوئی بوجھ ہی نہ ہو۔ بچوں کے اسکول کی فیس جمع نہیں ہو پائی ہے ابھی تک، نوالا توڑتے ہوئے وہ فکر مند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بینا کو اندازہ تھا پچھلے کچھ مہینوں سے پے در پہ کئی زائد خرچ آتے جاتے رہے تھے۔ خاندان میں کئی شادیاں آئیں، دونوں نندوں کی امتحانی فیس جمع کرائی تھی، اور پھر بدلتے ہوئے موسم میں بچے ایک ایک کر کے بیمار ہوتے رہے۔ میری ٹیوشن والی لڑکیاں 1-2 دن میں فیس لے آئیں گی تو میں جا کر جمع کروا دوں گی، تم فکر مت کرو۔ بینا نے ملائمت سے اس کی فکر دور کرنا چاہی تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ میری ساری فکریں تو تم نے اپنے سر ہی لے لی ہیں۔ ویسے آج تو بھائی جان کا فون آیا تھا، تم سب کو پوچھ رہے تھے۔ کیا؟ بینا کا ہاتھ گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے وہیں تھم گیا۔ آفتاب کے بڑے بھائی وہ واحد شخص تھے جن سے اسے چڑ ہی نہیں بلکہ خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ کچھ جو غیر ضروری واقعات درمیان میں آئیں گے جنہیں تفصیل سے جاننا ضروری نہیں ہے تو وہ میں آپ کو ایسے ہی مختصر کر کے بتاؤں گی۔ شیریں آفس میں جو ہے وہ مسلسل چھٹیاں کر رہی ہے، پہلے اپنی والدہ کی بیماری اور دیکھ بھال کی وجہ سے، اور اس کے بعد بس ویسے ہی۔ وہ اپنی پوسٹ میں اب مزید کوئی دلچسپی نہیں لے رہی اور اس بات سے مسز ہاشمی بہت خوش ہوتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اب اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچے گی اور وہ اسے شہریار سے شادی کے لیے بھی راضی کر لیں گی۔ ان کا رویہ سجاد سے بھی بہتر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سابقہ رویے پر سجاد سے معافی بھی مانگتی ہیں اور سجاد صاحب بھی انہیں ہنسی خوشی معاف کر دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب شہریار اور شیریں کی منگنی کے بارے میں بات چیت کی جائے، لیکن سجاد کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ ڈائریکٹلی شیریں سے اس بارے میں کوئی بھی بات کریں۔ سجاد آفس سے گھر آتے ہیں تو ان کی بہن فرحت بچوں کے ساتھ گھر پر موجود ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وحید بھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر فرحت کہتی ہیں کہ وہ تو خود ہی یہاں کے اتنے چکر لگا لیتے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ سجاد اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان میں اچھی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن فرحت مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم بھی بے وقوف ہو، وہ در پردہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ سجاد کہتے ہیں کہ نہیں، رحمت منزل والا معاملہ بھی وہ چھوڑ چکے ہیں اور فیضی کے نکاح کی تصویر کے بعد انہوں نے مزید کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ تب فرحت انہیں کہتی ہیں کہ وہ در پردہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا مخصوص انداز ہے، اور ان کے لہجے میں کچھ ایسا یقین ہوتا ہے کہ سجاد بھی ان کی نفی نہیں کر پاتے۔ فرحت آپا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے کہتی ہیں کہ وہ بلقیس بھابھی سے بہت زیادہ ملنے لگے ہیں اور وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جاتی آتی رہتی ہیں۔ سجاد بس یوں ہی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر فرحت آپا کی پریشانی اور بڑھنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اسی بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، ذرا کمرے میں چلو۔ وہ اپنی مرحومہ والدہ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں فرحت اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں مل کر کوئی نہ کوئی بات ضرور کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی رنگ لے کر آئے گا۔ وہ انہیں بتاتی ہیں کہ بلقیس بھابھی اکثر ہی گھر پر فون کرتی رہتی ہیں اور ان کے وحید سے ربط ضبط کافی بڑھنے لگے ہیں، اور وحید کس قسم کا انسان ہے یہ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور دوسری جانب بلقیس بھابھی بھی اتنا طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ان کی نہیں ہو سکی ہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ ہی گھر والوں کے لیے ایک بغض پلتا رہتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بلقیس بھابھی گھر والوں سے شاکی ہیں اور فیضی کی شادی کر لینے کا الزام وہ گھر والوں پر ہی رکھتی ہیں، کیونکہ وہ یہ بات فرحت کے سامنے بھی 2-3 بار دہرا چکی ہیں کہ فیضی کی پشت پناہی سجاد نے کی ہے
تاکہ بابا کا بزنس اور پراپرٹی سب وہ حاصل کر سکے۔ سجاد منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ایسے فضول قسم کے آئیڈیاز بلقیس بھابھی کے دماغ میں آتے کہاں سے ہیں۔ سجاد فرحت کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ پریشان نہ ہو۔ فرحت کہتی ہے کہ میں آپ کی توجہ اس طرف اس لیے دلانا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں مل کر کوئی نیا قصہ نہ شروع کر دیں۔ بابا پہلے ہی بہت کچھ جھیل چکے ہیں اور اب اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو وہ سہ نہیں سکیں گے۔ ان کی پریشانی کا اثر زائل کرنے کے لیے سجاد انہیں اور بچوں کو باہر لے جانے کے لیے آفر کرتے ہیں، جس پر وہ کہتی ہیں کہ وہ وحید سے پوچھ کر نہیں آئیں۔ تبھی سجاد فون کر کے وحید بھائی سے بھی اجازت لے لیتے ہیں اور بچوں اور بہن کو لے کر اور بھابھی اور بچوں کو لے کر وہ باہر کھانا کھلانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہیں ریسٹورانٹ میں شیریں اور شہریار کی بھی آمد ہوتی ہے۔ شیریں آ کر فرحت سے بہت خوش دلی سے ملتی ہیں لیکن سجاد کو نظر انداز کرتی ہیں، جس پر فرحت آپا سجاد سے پوچھتی ہیں کہ کیا ان کی شیریں سے کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ ان کے سوال پر سجاد چونک کر ان کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ نہیں تو، لیکن فرحت آپا کہتی ہیں کہ انہیں ایسا ہی لگا، شیریں خوش نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیریں اور شہریار کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ تو فرحت کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ شیریں اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور اگر وہ خوش نہیں تو وہ اس شادی کے لیے کیوں تیار ہے۔ لیکن سجاد انہیں مطمئن کرتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ عمر کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فرح کو نانی کو بشارت صاحب کے ہاں چلنے کے لیے ہموار کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کبھی تو نیم رضامند ہو جاتی اور کبھی بالکل ہی صاف انکار۔ کچھ اتا پتہ نہیں تھا ان کا بھی۔ آخر ثانیہ میں کیا خرابی ہے؟ پہلے تو تم اسی کے لیے کہا کرتی تھی، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی دل سے وہی پسند آئی ہے۔ بار بار وہ فرح کو اس کی پچھلی حماقت یاد دلاتی اور وہ محض اپنی بے وقوفی پر ہاتھ مل کر رہ جاتی۔ اتنا بھی نہیں کہہ پاتی کہ خرابی ثانیہ میں نہیں عمر کے دماغ میں واقع ہو چکی ہے، جو دیا کے علاوہ کوئی اور نام سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ لڑکی بہت حسین ہے اور بےحد مغرور بھی۔ دیا کے بارے میں کوئی بھی شخص یہی رائے بآسانی دے سکتا تھا۔ سو جب نانی کہہ رہی تھی تو فرح نے ان کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہ مزید ہمتن گوش ہو کر بیٹھی۔ ایسی لڑکیاں آسانی سے گھر نہیں بساتیں، انہیں اپنے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ لڑکی دیا بھی بس ایسے ہی رنگ ڈھنگ کی ہوگی۔ ان کے خدشات غلط نہیں تھے۔ فرح کو ان سے شرمندگی بھی ہوتی اور کبھی کبھی رحم بھی آنے لگتا تھا۔ دیا جیسی خود پسند لڑکی اس گھر میں آ جانے کے بعد معلوم نہیں نانی کی پوزیشن کیا ہو جاتی۔ عمر تو ابھی سے اس کا غلام ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مگر کچھ کیا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ نانی کو دیا کے لیے راضی ہونا ہی تھا، سو آخرکار ہو ہی گئی۔ عمر کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہے نانی۔ اگر ہم لوگوں نے مخالفت کی تو دیکھ لیجئے گا وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ دیا کی حمایت میں سارے دلائل دے چکنے کے بعد اس نے یہ آخری بات کہی تھی، جس کے بعد نانی ایک بار بھی انکار نہیں کر سکی۔ بشارت صاحب کے گھر ان لوگوں کو باقاعدہ لے جانے کی ذمہ داری مس سلمہ کے کندھوں پر آئی۔ وہ نازی کی کولیگ تھیں اور دیا ان کی وساطت سے ان لوگوں سے متعارف ہوئی تھی۔ ویسے تم لوگوں کے لیے تو فیضی بھی بہت اچھا نمائندہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ تو ان کا داماد ہے، اس کی بات تو وہاں ٹالی ہی نہیں جا سکتی۔ مس سلمہ کو تھوڑی سی حیرت تو بہرحال ہوئی تھی، مگر فرح نے جیسے تیسے انہیں مطمئن کر ہی دیا۔ عمر چھینپ رہا ہے سلمہ آپا ان لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے، اگر بات بن جاتی ہے تو پھر بابا صاحب وغیرہ کو بتانا زیادہ بہتر رہے گا۔ بشارت صاحب کے گھر جانے کا دن مس سلمہ نے اسکول میں نازی سے پوچھ کر طے کیا۔ دیا کے لیے لوگوں کا رشتے کے لیے آنا کوئی نئی اور خاص بات نہیں تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی سوال لیے چلا ہی آتا تھا، مگر عمر کو وہاں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کی اچھی شخصیت، اعلیٰ تعلیم اور سب سے بڑھ کر فیضان کے ساتھ نسبت، جو کہ امی کے لیے اس کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، سبھی کچھ عمر کے حق میں جاتے تھے۔ خلاف عادت بشارت صاحب نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ لڑکا اچھا لگتا ہے اور معلومات بھی کرائی جا سکتی ہے، بلا لو میں خود بھی مل لوں گا، انہوں نے جواب دیا۔ تب امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ ڈر رہی تھی کہ کہیں بشارت صاحب فیضی سے عمر کے تعلقات کو ہی وجہ انکار نہ بنا لیں، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ البتہ جب ان کا اچھا موڈ دیکھ کر انہوں نے اس روز نینی اور فیضی کو بھی بلا لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو بشارت صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس لڑکے کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میرے گھر کے معاملات میں دخل دے۔ فیضان کے بہت قریب ہے عمر، دیکھا نہیں تھا اس کے نکاح کی تقریب میں وہی شریک ہونے کے لیے آیا تھا۔ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے امی نے انہیں یاد دلانا چاہا، مگر وہ اتنے بے خبر بھی نہیں تھے جتنا ظاہر کرتے تھے۔ عمر ان لوگوں کے آفس میں کام کرتا ہے، ویسے ہی جیسے اور بہت سے لوگ، کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان کا، اور اگر ہوتا تو میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا دیا کے سلسلے میں۔ ایک بار پھر انہوں نے صاف الفاظ میں فیضان کے لیے اپنی گہری ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔
نینی اور فیضان کے لیے ان کا رویہ اتنا ہی بے لچک تھا جتنا کہ اول دن۔ امی اس سلسلے میں لمبی سے لمبی بحث بھگتا چکی تھی، سو اس وقت محض ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئیں۔ عمر انہیں اپنے معیار کے قریب قریب ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس روز جب وہ ان لوگوں کو شادی کی تقریب سے واپسی پر چھوڑنے کے لیے آیا تھا تو اس کی نئی چمچماتی ہوئی گاڑی انہوں نے بھی دیکھی تھی۔ ایسی گاڑی جو اسما پھپھو کے گھر بھی نہیں تھی۔ یہ تجزیہ تو انہوں نے اسی روز کر دیا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، خود ساری زندگی بڑے سلیقے اور جزرسی سے گزار لینے کے بعد وہ اس لائف سٹائل سے بڑی اکتا چکی تھیں۔ بیٹیوں کے لیے اور خاص طور پر دیا کے لیے تو ان کے خواب کچھ اور ہی تھے جس میں موجودہ زندگی کی جھلک بھی نہیں تھی۔ کچھ ایسی ہی زندگی جو نینی پا چکی تھی۔ امی کو ان حالات کا ضرور افسوس تھا جن میں یہ شادی ہوئی تھی، مگر فیضان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر انہیں بڑی دلی خوشی بھی حاصل ہوئی تھی۔ اور اب دیا کی باری تھی۔ فیضان کے خاندان کے برابر نہ سہی مگر عمر بہرحال کھاتا پیتا لڑکا لگتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ اکیلا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ جن لڑکوں کے سر ذمہ داریاں نہ ہوں ان کی بیویاں حقیقی معنوں میں عیش کرتی ہیں۔ جس شام نانی اور فرح کو ان کے ہاں آنا تھا اسی سہ پہر کو انہوں نے بڑے حال کے گلدانوں میں پھول سجاتے ہوئے نازی سے کہا تھا۔ اس طرح کی باتیں نئی نہیں تھی مگر پھر بھی نازی کو ہر بار ہی ان کی سوچ کے اس زاویے پر افسوس ہوتا تھا۔ آج ایک خیال اور بھی چپکے سے سر اٹھانے لگا۔ خود وہ جو اتنے سالوں سے ڈھیر ساری ذمہ داریاں ابا کے شانہ بشانہ باخوشی اٹھاتی چل رہی ہے تو اس کے بارے میں امی کی بھلا کیا رائے ہو سکتی ہے؟ دیا سے کہنا اچھی طرح تیار ہو جائے۔ ویسے تو وہ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں مگر ان پر دیا کا تاثر اچھے سے اچھا پڑنا چاہیے۔ وہ اپنے خیال سے تب چونکی جب امی اگلی ہدایتیں دے رہی تھیں۔ مس سلمہ کو کمپنی دینے کے خیال سے رینا کو بھی آنے کا کہہ دیا تھا، سو وہ سہ پہر ڈھلتے ہی چلی آئی۔ اتوار کا دن تھا، بشارہ صاحب بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس کرسی ڈالے وہ صبح کا اخبار اس وقت ذرا تفصیل سے پڑھ رہے تھے جب انہوں نے رینا کو آتے دیکھا۔ آہا رینا بیٹی، بہت اچھا کیا جو چلی آئیں۔ میں نے خاص طور پر نازی سے کہا تھا تمہیں بلوانے کے لیے۔ نازی کے حوالے سے وہ رینا کو بھی عزیز رکھتے تھے اور اس خلوص کے معترف بھی تھے۔ امی اور نازی ایک ساتھ ہی بڑے سے حال سے نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ معلوم نہیں کیوں امی کو ان کا یہ پرتپاک انداز پہلی بار بری طرح کھلا۔ ہاں، اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں اور دوسروں کی اولاد پر شفقت لٹانے کو تیار ہیں۔ امی پلیز، نازی نے بڑے ملتجی سے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سیڑھیوں پر کھڑی رینا ابا کی بات کے جواب میں مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ اگر اس کے کانوں تک امی کے ریمارک پہنچ جاتے تو اس کا دل کتنا برا ہوتا۔ شکر ہوا کہ انہوں نے مزید اظہار خیال نہیں کیا مگر پھر بھی جس رکھائی سے انہوں نے رینا کے سلام کا جواب دیا تھا وہ بھی شرمندہ کرنے والا تھا۔ آنٹی کی طبیعت خراب ہے کیا؟ رینا پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ بس ذرا نینی کی وجہ سے اپسیٹ ہو رہی ہیں۔ آؤ تم دیا کے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بالکل ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بیٹھی تھی، نہ ہی کپڑے بدلے تھے اور نہ ہی کسی دوسری تیاری کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو، تیار نہیں ہونا کیا؟ رینا سب کچھ بھول بھال کر اسے حیرت سے تکنے لگی تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ بس ٹھیک ہوں رینا باجی، اب تیار کیا ہونا؟ زرد رنگ کے سادہ سے سوٹ میں بنا کسی تام جھام کے بھی وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ نگاہ ایک پل کے لیے ضرور جم جاتی تھی۔ شاید ٹھیک ہی کہتی ہو، رینا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اتفاق کیا۔ اس حلیے میں بھی جا کر ان لوگوں کے سامنے بیٹھ جاؤ گی تو بیچارے یوں ہی دم بخود سے ہو کر دیکھیں گے۔ دیا کے چہرے پر بڑی فاخرانہ سی مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ نازی کو پتا تھا کسی اور کو ہونا ہو امی کو ضرور دیا کے حلیے پر اعتراض ہوگا، سو وہ اس کی وارڈروب کا رخ کرتے ہوئے بولی، ٹھیک طرح سے تیار ہو جاؤ دیا ورنہ امی بہت غصہ کریں گی۔ ویسے بھی نینی کے نہ آنے سے ان کا موڈ بہت خراب ہو رہا ہے۔ ہاں تو بلا لینا چاہیے تھا نا نینی کو بھی، حرج ہی کیا تھا، ویسے بھی تو وہ آتی رہتی ہے۔ خود اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ نینی اور اسما پھپھو دونوں ہی اس موقع پر موجود ہوتی تو عمر کی چمکتی ہوئی گاڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، مگر افسوس دونوں ہی کو مصلحتاً بلایا نہیں گیا تھا۔ دیا کو اپنی تیاری سے زیادہ آنے والوں کے کرو فر کی پرواہ تھی۔ کسی سوچ سے نکلتے ہوئے بولی، اتنی بڑی گاڑی تھی تو گھر بھی اسی مناسبت سے بڑا ہی ہوگا۔ اسے ابھی تک عمر کے گھر کی لوکیشن کا کچھ خاص اتا پتہ نہیں تھا۔ نازی اس کی الماری میں منہ دیے ہوئے کھڑی تھی، سوال کی گہرائی کی طرف توجہ دیے بغیر یوں ہی سرسری سے انداز میں بتا گئی، ان لوگوں کا گھر نہیں ہے، فلیٹ میں رہتے ہیں۔ کیا؟ دیا کو بڑا صدمہ سا ہوا۔ معلوم نہیں کیوں وہ خود سے فرض کیے بیٹھی تھی کہ وہ چمکتی دمکتی گاڑی کسی 1000 گز کے بنگلے کے پورچ میں کھڑی ہوتی ہوگی۔ رینا نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو غور سے دیکھا۔ سارا کراچی ان اپارٹمنٹ میں ہی سمایا ہوا ہے، ایک سے ایک شاندار نظر آتے ہیں اب تو، اور قیمتیں دیکھو تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک مورل سپورٹ تھی جو اس نے بروقت دیا کو دی تھی، شاید اسی لیے اس نے مزید اظہار خیال سے پرہیز کیا۔ تھوڑا سا فیور عمر کی اچھی شکل بھی دے رہی تھی۔ ایمانداری کی بات تھی، وہ 1000 میں نہ سہی مگر 100 میں اچھا ضرور دکھائی دیتا تھا۔
دیا کے لیے آنے والے امیدواروں میں ابھی تک وہی سب سے خوش شکل دکھائی دیا تھا اور وہی تھا جسے دیکھ کر اسے مسعود کا خیال آیا تھا۔ آگے زندگی میں شاید اسی کا ساتھ مسعود کا نقش تک اس کے ذہن سے مٹانے کا سبب بن جائے۔ پہلی بار دیا نے خود اپنے آپ کو سمجھایا تھا۔ نازی نے اس کے لیے جوڑا منتخب کر لیا تھا جسے اس نے تھوڑے سے رد و قد کے بعد پہن بھی لیا، اور جب تک نانی، فرا وغیرہ بشارت صاحب کے گھر پہنچے وہ ہلکا سا میک اپ کر کے بڑی پر اعتماد سی تیار بیٹھی تھی۔ فرا کی پرانی سی سوزوکی کار گیٹ سے باہر ہی رکی تھی۔ آداب مہمانداری نبھانے کے لیے سارے میزبان گیٹ پر پہنچے ہوئے تھے۔ تبھی امی نے وفورے شوق سے باہر ایک نظر ڈال کر اس نئے ماڈل کی گاڑی کو بھی تلاشنا چاہا جو عمر کا سب سے مضبوط تعارف بنی تھی۔ فرا سہارا دے کر نانی کو اتار رہی تھی اور اسی کی امی اور ابا مٹھائی کے ڈبے سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ امی کی نگاہ اس چھوٹی سی گرے کلر کی گاڑی پر بڑی مایوسی کے ساتھ پڑی تھی۔ آئیے تشریف لائیے سمی، تم پکڑ لو یہ سامان۔ ہمہ وقت گہری سنجیدگی میں ڈوبے بشارت صاحب کی خوش اخلاقی اس وقت عروج پر تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں پہلی نگاہ میں اپنے یہ مڈل کلاس مہمان پسند آ گئے ہیں۔ نانی نے ان کے سلام کے جواب میں عادتاً بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ مدت بعد بشارت صاحب کو اپنی مرحومہ والدہ یاد آ کر رہ گئیں۔ بہت دن بعد کسی بزرگ سے دعائیں لی ہیں۔ اماں جب تک زندہ تھی تو دعائیں مل جاتی تھیں، یا پھر آج آپ نے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے۔ نانی کا دل دکھ کر رہ گیا۔ اس ضعیفی میں دل پر گہرا زخم لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بردبار بڑوں کی عزت کرنے والے بے حد شریف سے بشارت صاحب سے ان کی گفتگو کا آغاز بے حد اپنائیت کے ساتھ ہوا۔ فرا کے والدین، مس سلمہ، امی، نازی، رینا سبھی تھوڑی سی دیر میں بہت گھل مل کر باتیں کر رہے تھے، مگر جو ایک بات امی کے دل کو چبھ رہی تھی اس کی کھٹک دور کرنے کا انہیں کوئی موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب نازی رینا کے ساتھ مہمانوں کی خاطر تواضع کا انتظام کرنے کے لیے کچن میں کھڑی تھی تو وہ بھی کھڑے کھڑے چکر لگانے کے لیے آئیں۔ یہ گاڑی وہ تو نہیں ہے جو اس روز تم لوگوں کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی؟ نازی کو ان کے طرز فکر کا اندازہ تھا۔ جو بھی ہو آپ پلیز ان کے سامنے اس قسم کی باتیں مت کیجیے گا امی، بس سب لوگ مجھے ہی خاموش کروا دیا کرو۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ ایک تمہارے ابا خود کسی دلچسپی سے پرانے قصے سنے جا رہے ہیں نانی سے، کام کی کوئی بات کرتے ہی نہیں، اوپر سے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تو تم سب آگے سے نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ وہ چند منٹ میں دل کی بھڑاس نکال کر چلی بھی گئیں۔ تم سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بہت دیر سے خاموش رینا کو نازی کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر کہنا ہی پڑا۔ ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ اسی کو درست سمجھتا بھی ہے، اور کیا پتہ آنٹی دیا وغیرہ جس طرح سوچتے ہیں وہی صحیح ہو۔ تھوڑا سا خود غرض بن جانے میں بہت سارا فائدہ تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے، مگر انسانی رشتوں کی بنیاد تو خود غرضی پر نہیں پڑنی چاہیے نا، ورنہ پھر۔ دوبارہ ٹرالی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نازی نے کمزور سا دفاع کرنا چاہا، مگر رینا نے ڈھنگ سے پوری بات بھی نہ سنی۔ خود غرضی کرنی ہی پڑتی ہے، کم از کم 90% تو یہی سوچ لے کر لوگ چلتے ہیں۔ اب اس عمر کو ہی دیکھ لو، سینکڑوں لڑکیوں میں اسے دیا ہی کیوں پسند آئی؟ اس لیے نا کہ وہ غیر معمولی خوبصورت ہے، اور کوئی دوسری خوبی تو اس نے دیا میں نہیں دیکھی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نازی کے لبوں پر آئی۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے رینا، لڑکیوں کی سب سے زیادہ صورت شکل ہی دیکھی جاتی ہے، باقی خوبیوں پر کس کا دھیان جاتا ہے؟ لڑکوں کو تو چھوڑو، خود ماں بہنیں کس بے رحمی سے اچھی خاصی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، جب ہر شخص ہی خود کو درست سمجھتا ہے تو کرنے دو آنٹی کو بھی جو بھی وہ سوچ رہی ہیں۔ بہت لاپرواہی سے کہتے ہوئے رینا نے کچن کے دروازے کا رخ کیا۔ اس وقت بحث کو سمیٹ لینا ہی اچھا تھا۔ کیا کمی تھی نازی میں؟ صرف یہی نہ کہ وہ دیا کے برابر خوبصورت نہیں تھی، ورنہ یہی عمر صاحب دیا کے بجائے نازی کے خواستگار ہوتے۔ رینا پچھلے چند دنوں میں اسی ایک خیال کو لے کر کوڑتی رہی تھی، سو اس وقت بھی وہ مشکل ہی خود کو تلخ ہونے سے بچا رہی تھی۔ بے غرضی، حسن اخلاق، محبت، مروت جیسی اعلیٰ صفات بھی کبھی کبھی محض صرف الفاظ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں اب لوگ صرف ظاہر پر جان دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ اندر آئیں تو دیا بھی حال میں آ کر بیٹھ چکی تھی، اور روبے حسن کے مارے سبھی اسے بہت متاثر ہو کر دیکھ رہے تھے۔ امی نے خاطر تواضع کا زبردست انتظام کر رکھا تھا، مگر اب اس وقت وہ اتنی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پر اچھی بات یہ تھی کہ ان کی جگہ یہ کام بشارت صاحب نے سنبھال رکھا تھا۔ بڑھ بڑھ کر مہمانوں کو کچھ اور لینے کا اصرار کرتے ہوئے وہ اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے کی ٹینشن بھول کر نازی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تم بھی کچھ لو بیٹی، نانی نے بالکل ٹھوس سی ہو کر بیٹھی دیا کو دیکھا اور کئی بار کہا، مگر وہ بس ٹالتی رہی۔ فرا جیسی باتونی لڑکی بھی اس کے رویے سے تھک ہار کر اب نازی اور مس سلمہ وغیرہ کی طرف متوجہ تھی۔ میری چھوٹی بیٹی کی شادی بابا صاحب کے پوتے سے ہوئی ہے، وہی جن کے ہاں آپ کا نواسا عمر کام کرتا ہے۔ امی نے موقع دیکھ کر یہ اہم اطلاع بھی نانی کے گوش گزار کی۔ وہ بیچاری اس واقعے سے ابھی تک لا علم تھی، ہکا بکا سی ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اتنے بڑے گھر میں
رحمت منزل میں ان کی پوری نہ صحیح آدھی زندگی تو گزری ہی تھی۔ بابا کے خاندان کی عمارت کا شروع سے اندازہ تھا۔ میری بیٹی نوین کی شادی فیضان سے ہوئی ہے۔ اس کے والد کا نام وقار احمد ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے شاید، حالانکہ عمر تو شریک ہوئے تھے اس تقریب میں۔ امی کو بڑا فخر سا ہو رہا تھا یہ سب بتاتے ہوئے، اور جان بوجھ کر انہوں نے ایسے وقت پر بتایا تھا جب بشارت صاحب فرح کے والد سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ نانی اپنی درخواست پیش کر چکی تھی، اب یہ نیا قصہ سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں عمر کے رشتے کو ان کے ہاں منظور بھی کیا جائے گا یا نہیں، کہاں بابا صاحب کا گھرانہ اور کہاں ہم۔ بار بار یہی ایک خیال آئے جا رہا تھا۔ دیا کے لیے تو بے حد رشتے آ رہے ہیں، مگر کیا کریں، ہم لوگوں کا دل کہیں مطمئن نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ امی خاص طور پر یہ بات جتائی جا رہی تھی۔ فرح کی امی سے آخرکار ضبط نہ ہو سکا تو نرمی سے انہیں ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ رشتے تو لڑکیوں کے آتے ہی ہیں، مگر شادی وہیں ہوتی ہے جہاں قسمت میں لکھا ہوگا۔ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی مناسب فیصلہ کر ہی لیں۔ دیا کے لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ امی دانستہ لاپرواہی برت رہی تھی۔ فرح کی والدہ کی چھوٹی سی بات بھی انہیں چبھی تھی۔ بے ساختہ ہی ان کی نگاہ فرح، رینا اور مس سلمہ پر جا رکی تھی۔ عام سی شکل و صورت والی لڑکیاں جن کے لیے کسی اکا دکا رشتے کا آنے کا امکان ہوتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے سمجھوتے کر لینے پڑتے ہیں۔ ان کی دیا عام لڑکیوں سے بہت الگ تھی، سو کہیں زیادہ ڈیزرو بھی کرتی تھی۔ یہ ان کا گہرا یقین تھا اور چاہتی تھی کہ دوسرے بھی اسی ایک بات کو ذہن نشین کیے رکھیں۔ اپنے منہ سے کہنا اچھا نہیں لگتا، مگر میری بیٹی ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ اس کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ آپ خیال مت کیجیے گا، مگر ہم لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ انہوں نے نانی کی طرف دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ بینا باجی کے شوہر آفتاب اپنا میڈیکل سٹور سے باہر کھڑے تھے۔ میڈیکل سٹور میں کچھ کام ہو رہا تھا۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ثانیہ آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل کی بریک کی زوردار آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تو دو لڑکے تھے جنہوں نے زور سے قریب آتی ثانیہ کے قریب بریک لگائی تھی اور وہ تیزی سے مڑا تھا۔ ثانیہ نے خود کو موٹر سائیکل کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے بمشکل ہی خود کو گرنے سے بچایا، مگر اس کوشش میں اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی کتابیں گر گئیں۔ آفتاب ان لڑکوں پر بھڑکنے لگے اور کچھ دوسرے لوگ بھی آ کر کھڑے ہو گئے، ان لڑکوں کو سرزنش کرنے لگے۔ ثانیہ بہت گھبرا گئی تھی۔ آفتاب نے اسے کہا کہ آپ گھر میں جائیں اور میں کتابیں لے کر آتا ہوں۔ ثانیہ گھبراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی اور تبھی آفتاب اس کی کتابیں لیے ہوئے اندر آئے اور اس کی طرف بڑھا دیں۔ ثانیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تب آفتاب نے کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس خدا نے بہت خیر کی، ورنہ اس طرح کے حادثات بعض اوقات بڑے سنگین ہو جاتے ہیں۔ وہ سادہ سے لہجے میں کہتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ ثانیہ کی نگاہ بے اختیار ہی ان کی بیساکھی سے جا الجھی، جس کی ٹک ٹک نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ بینا تب انہیں بتاتی ہیں کہ یہ بھی کسی ایسے ہی اتفاقیہ حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ لوگوں کی لمحے بھر کی غفلت کسی کی اچھی بھلی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کاش سبھی لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس بات کا احساس رکھا کریں۔ ثانیہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ یہ کون ہے بینا باجی؟ ارے تم نہیں پہچانتی؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ یہ آفتاب ہے میرے شوہر۔ حادثے سے پہلے ایک فارماسوٹیکل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ بیماری نے طول کھینچا تو نوکری بھی چلی گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میڈیکل سٹور ہی کھول لیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ثانیہ حیرت سے بینا کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ نہایت خوش شکل، خوش مزاج تھی اور اس کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ بھی رہتی تھی۔ ملازمت، گھر، بچے، ٹیوشنز، شوہر کی معذوری، پھر بھی کبھی ثانیہ نے اس کے منہ سے کام کے دباؤ کی شکایت نہیں سنی تھی اور نہ ہی تقدیر کا رونا۔ آپ بہت باہمت ہیں بینا باجی۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ چند سال پہلے تک تو یہ جاب بھی بس میں یوں ہی شوقیہ کر رہی تھی۔ آفتاب کا تو اصرار تھا کہ جاب واب چھوڑ کر صرف گھر پر توجہ دوں، مگر دیکھ لو اب یہ جاب بھی کتنا بڑا سہارا بن گئی ہے۔ آفتاب بھائی بہت خوش قسمت ہے جو انہیں آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ کتنا ساتھ دے رہی ہیں آپ ان کا۔ ثانیہ کے دل میں بینا کی قدر و منزلت آج بہت زیادہ بڑھی تھی۔ ابھی تک وہ اسے ایک اچھی اور قابل ٹیچر کے طور پر ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ آج اس نے بطور انسان ایک دوسرا ہی پہلو دیکھا تھا۔ آفتاب خود بہت اچھے ہیں اور پرخلوص انسان ہیں۔ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا شدت سے احساس ہے۔ ابھی تو بہنیں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، اماں ہیں۔ خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ سب ذمہ داریاں میں نہیں شیئر کروں گی تو کون کرے گا؟ آج پہلی بار بینا نے اپنے گھرانے کے بارے میں اتنی بات کی تھی۔ آفتاب بھائی کے اور بھی تو بھائی ہوں گے؟ 2 ہیں، بینا نے سامنے میز پر رکھی کتاب اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹا والا تو اوپر ہی کے پورشن میں رہتا ہے، اس کی بس چند ہزار کی نوکری ہے، اپنے بیوی بچوں کا پورا کر لیتا ہے، یہی بہت ہے۔ ایک بڑے بھائی ہیں، وہ بہت امیر کبیر انسان ہیں، بہت دولت مند سسرال ہے ان کی، مگر وہ شروع سے ہی الگ تھلگ رہتے ہیں، ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔
ثانیہ کو ان کی بات سن کر رنج ہوا۔ اتنے اچھے لوگوں سے بھلا کوئی بے اعتنائی برت سکتا ہے؟ آفتاب کے بڑے بھائی کے بارے میں سوچ کر ہی اسے بڑا عجیب سا لگا۔ پر اپنی امی اور بہنوں سے تو ملنے کے لیے آتے ہوں گے، نہ جانے کیوں وہ اس قصے میں اتنی دلچسپی لے رہی تھی۔ بینا ہلکے سے مسکرائی۔ ہاں آتے ہیں، 4-5 ماہ پہلے کھڑے کھڑے آئے تھے تو امی کو 500 روپے دے کر گئے تھے۔ ثانیہ چپ چاپ ان کی شکل دیکھی گئی۔ لکھپتی بیٹے کے ہاتھ سے ماں کے نام پر نکلنے والی حقیر سی رقم۔ حالانکہ وہ اس خاندان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے دلی تکلیف پہنچی۔ بینا باجی نے شاید اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہیں، انہیں کسی سے بھی لگاؤ نہیں سوائے پیسے کے، اور اس پیسے کو وہ سوائے اپنی ذات کے کہیں اور خرچ بھی نہیں کرتے۔ ان کے بیوی بچوں کا پورا خرچ ان کے سسرال اٹھاتی ہے، ورنہ وہ تو ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرنے والے۔ بات سے بات نکلی تھی۔ بینا بمشکل ہی خود کو یہ کہنے سے روک سکی کہ اگر آفتاب کے بڑے بھائی بر وقت مدد کر دیتے تو آج شاید آفتاب معذوری کی زندگی نہ بسر کر رہے ہوتے۔ بلقیس بھابھی فیضی سے ملنے کے لیے جاتی ہیں اور وہ تھوڑے سے پیسے بھی لے کر جاتی ہیں، جس پر فیضی بیزار ہو کر کہتا ہے کہ اتنے سے پیسے، ان سے تو زیادہ کہیں میرے اکاؤنٹ میں بھی پڑے ہوں گے۔ بلقیس بھابھی شرمندہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے، مگر فیضی یہ بات نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس کتنے پیسے رہتے ہیں، اور پاپا سے آپ جتنی چاہیں رقم لے سکتی ہیں، گھر کا سارا خرچ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر آپ شاید مجھے دینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بد لحاظی کے ساتھ ہزار کی چند نوٹوں کو واپس ان کی گود میں ڈال دیتا ہے، جس پر بلقیس بھابھی کے چہرے پر شرمندگی کی سرخی پھیل جاتی ہے۔ فیضی کا یہ انداز نیا نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہی پیسے وصول کرتے وقت ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا کرتا تھا، مگر اس وقت وہ واقعی مجبور تھیں۔ میرا یقین کرو، ابھی تم یہ رکھ لو، میں جلد کچھ نہ کچھ اور کر دوں گی تمہارے لیے۔ انہیں رونا آنے لگا۔ کیا کر دیں گی؟ بس 10-20 ہزار، فیضی طنزیہ انداز میں کہتا ہے۔ تمہیں کم بھی نہیں دیے جاتے، اپنے خرچے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ فیضی کی مستقل بدتمیزی پر وہ آنکھیں خشک کرتے ہوئے جھنجھلا گئیں۔ اور وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، لگتا ہے پہلی بار زندگی میں پیسہ دیکھ رہی ہے، تبھی تمہارا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہے۔ نینی کو کچھ مت کہیں، وہ بیچاری تو کچھ بھی خرچ نہیں کرتی۔ اسے بے حد برا لگا تھا۔ بیچاری۔ بلقیس بھابھی کو شدید ترین نفرت محسوس ہوتی تھی اس کے ذکر سے بھی۔ یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں انتہائی مکار ہوتی ہیں، تم جیسے بے وقوف امیر زادوں کو پھانستی ہیں، اور نینی کے والد بہرحال آپ کے ابا سے زیادہ صاحب حیثیت ہیں امی۔ فیضی کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بلقیس بھابھی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فیضی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہی کہ آپ بھی تو بہت چھوٹے سے گھر سے آئی تھی۔ پاپا کا گھرانہ تو نانا سے اس وقت بھی بہت ہائی سٹیٹس رکھتا تھا، نینی کے والد تو پھر بھی۔ بکواس مت کرو، سمجھے؟ شرم تو نہیں آتی اپنی ماں کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ وہ میری بیوی ہے امی۔ جہنم میں جائے وہ میری طرف سے۔ وہ بری طرح جھنجھلا چکی تھی۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو تمہاری فکر میں جان گھلا رہی ہوں، ورنہ تمہیں تو اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پیسے کب دیں گی آپ مجھے؟ میرے پاس بالکل ختم ہو رہے ہیں، 1-2 دن سے زیادہ دیر مت کیجیے گا۔ ان کے آنسوؤں کا ذرا بھی اثر لیے بغیر وہ واپس اپنے مطلب پر آیا۔ بلقیس بھابھی نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بے عزی اور ہٹ درمی اس کی ذات کا حصہ شروع سے ہی تھی، مگر ان کی حد سے بڑی ہوئی محبت یہ بات ماننے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ پاپا سے لے لیجئے، ان سے بھی لے چکی ہوں۔ پھر وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ ایک تکلیف دہ خیال کو انہوں نے بمشکل زبان پر آنے سے روکا۔ وہ پیسے مجھ سے خرچ ہو گئے۔ بلقیس بھابھی فیضی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ان سے بہت ساری رقم وحید بھائی بہانے سے اینٹ چکے تھے۔ در پردہ وہ انہیں دھمکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر بابا صاحب تک کسی نے یہ خبر پہنچا دی کہ وہ صرف فیضی سے مل ہی نہیں رہی بلکہ اس کی مدد بھی کر رہی ہیں، تو گھر میں ان کی حیثیت کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور معاف کرنا تو بابا صاحب کی سرشت میں ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ وحید بھائی کا منہ بند رکھنے کے لیے انہیں پیسے دینے پر مجبور تھیں۔ وہ اسے ملتجی لہجے میں بتاتی ہیں کہ ان کے پاس مزید رقم نہیں ہے، تو فیضی ان سے کہتا ہے کہ 2 دن میں جلد از جلد اسے رقم کا بندوبست کر دیں، اور پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ پہلے وہ باہر نکلیں، ایسا نہ ہو کہ ڈرائیور اسے دیکھ لے اور بابا صاحب تک خبر پہنچا دے۔ یہ ایک ریسٹورانٹ تھا جو شاپنگ مال میں موجود تھا، اور وہاں اکثر ہی بلقیس بھابھی ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور آج وہ وحید بھائی کو کانوں کان خبر بھی ہوئے دیے بغیر فیضی سے ملنے کے لیے اکیلی ہی آئی ہوئی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں اوپری منزل پر واقع ریسٹورانٹ انہیں بہترین جگہ لگا تھا۔ ثانیہ اور فرح بابا صاحب کے دفتر میں ملازمت کے لیے آئی تھی۔ ثانیہ دفتر اور اس کا ماحول دیکھ کر بہت متاثر ہو رہی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ ہر جانب جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی وہ لوگ بابا صاحب کے آفس میں داخل ہوئے، جہاں سجاد انہی کا منتظر بیٹھا تھا۔
فرح اور ثانیہ کو دیکھتے ہی سجاد کہتے ہیں کہ وہ ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان کے درمیان بہت ہی ہلکی پھلکی سی خوشگوار سی گفتگو ہوتی ہے، جہاں وہ ثانیہ کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ وہ اس آفس میں بہت ریلیکس رہ کر کام کرے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتی ہیں، اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پک اینڈ ڈراپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آفس کی گاڑی اسے پک کر لیا کرے گی، جو کہ ثانیہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اتنی دور تک کیسے آیا جایا کرے گی۔ ثانیہ سجاد صاحب کو دیکھ کر کافی متاثر نظر آتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ کوئی بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہوگی جس سے وہ شادی کریں گے۔ اتنا شاندار شخص اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی۔ سجاد کی تعریف میں فرح بخوشی گھنٹوں بول سکتی تھی۔ ثانیہ کو اس اندیکھی لڑکی پر ٹوٹ کر رشک آیا تھا اور ساتھ ہی ایک عجیب سا خیال بھی، کیا کوئی لڑکی ہے جسے سجاد صاحب؟ تبھی فرح انہیں شیری کے بارے میں بتاتی ہیں، جو سجاد بھائی کی کالج کے زمانے کی دوست اور بے حد حسین ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ کسی دن آفس آ جائیں گی تو تمہیں بھی ملوا دوں گی۔ ثانیہ کی مسکراہٹ ایک دم پھیکی پڑ جاتی ہے۔ فرح کہتی ہے کہ سچی بات ہے، مجھے تو وہ بھی سجاد بھائی کے ساتھ سوٹیبل نہیں لگتی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی نظر ثانیہ پر پڑتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ وہ ایک دم اتنی خاموش کیوں ہو رہی ہے، کوئی بات ہے کیا؟ تو ثانیہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، تم خامخواہ وہم میں پڑ جاتی ہو، اور خود کو بھی وہ سرزنش کرتی ہے کہ حد ہے حماقت کی، کیا کبھی اچھی شکل کے لوگ دیکھے ہی نہیں؟ ٹیلی فون کی گھنٹی متواتر بج رہی تھی۔ ملازمہ نے سوالیہ نگاہوں سے بلقیس بھابی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وحید کا ہی فون ہے۔ وہ 2 دن سے مسلسل انہیں فون کر رہا تھا اور وہ کسی نہ کسی بہانے انہیں ٹالے جا رہی تھی۔ پہلے تو پھر بھی وہ کسی مجبوری کا عذر پیش کر کے مالی مدد کا کہا کرتے تھے، مگر اب تو انہیں کوئی حجاب ہی نہیں رہا تھا۔ اس طرح تقاضا کرتے جیسے قرض وصول کر رہے ہوں، اور نہ ملنے کی صورت میں دبے الفاظ میں کوئی دل دہلاتی دھمکی۔ بلقیس بھابی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وحید جیسے بدنیت شخص کو رازدار بنا کر وہ غلطی کر چکی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پچھلی چند بار سے فیضی سے ملنے کے لیے اکیلی ہی چلی جاتی تھی۔ سارے ملازمین فیضی کے گھر سے جانے کی وجہ سے واقف تھے اور بابا کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں سے بھی، اور وہ سب اتنے وفادار تھے کہ بلقیس بھابی کی شکایت بابا تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاتے، سو وہ بڑی احتیاط سے کام لیا کرتی تھیں۔ وحید کے احسان سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ان کی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اکیلی ہی پہلے سے طے کردہ مقام پر فیضی سے ملتی تھی اور گاڑی کہیں دور رکوا دیتی تھی۔ وحید ان سے کئی بار پوچھ چکے تھے کہ فیضی سے ملنے کے لیے نہیں چل رہی، بہت دن ہو گئے، تو وہ انکار کر دیتی تھی، اور وحید اس بات سے خاصے مایوس تھے کہ ایک لگی بدی آمدنی جو ان کے ہاتھ لگی تھی وہ اب ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی تھی۔ اب تو وہ جتنے پیسے بلقیس بھابی فیضی کو دیتی اس سے زیادہ بھی بلقیس بھابی سے اینٹھ لیتے تھے۔ اب معلوم نہیں انہیں ان کی اپنی ہی نظر لگی تھی یا حد سے بڑا ہوا لالچ رنگ لا رہا تھا۔ بلقیس بھابی کے رویے میں بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا پتہ بیٹے کی مدد کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیا ہو بلقیس بھابی نے، یا وہ برخوردار خود ہی تشریف لے آتے ہوں چوری چھپے۔ ان جیسے شاطر شخص کے لیے بات کی تہ تک پہنچنا مشکل نہیں تھا، مگر وہ اس طرح سائیڈ لائن ہو کر بیٹھے رہنے کو تیار نہیں تھے، سو فون پر بار بار کی ناکامی کے بعد انہوں نے آج خود وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سسرال والوں کی خدمت میں سلام عرض کیے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ یہ گیپ بھی انہوں نے جان بوجھ کر دیا تھا کہ کہیں بابا اور سجاد کو کسی قسم کا شک نہ ہو جائے۔ عام طور پر وہ اسی طرح ہاتھ پاؤں بچا کر کام انجام دے لیا کرتے تھے۔ یہ تو بس رحمت منزل کے سلسلے میں ان سے چوک ہو گئی تھی۔ دیکھ لوں گا اس عمر کو بھی کبھی نہ کبھی، دل ہی دل میں اپنے عزم کو دہراتے ہوئے وہ داخلی سیڑھیاں طے کرتے لاؤنج میں چلے آئے۔ بلقیس بھابی اور سمینہ بھابی دونوں اس وقت عموماً لاؤنج میں ہی موجود ہوتی تھی۔ آؤ وحید، کیسے آنا ہوا؟ اب کے تو بہت دل لگا دیے۔ بلقیس بھابی کو انہیں دیکھ کر رنگ تو اڑا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ بس ٹھیک ہوں بلقیس بھابی، کیا کروں، فرصت نہیں ملتی۔ بے روزگار آدمی کے لیے ویسے بھی ہزار الجھنیں ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ سمینہ بھابی نے مانی خیر سی مسکراہٹ کے ساتھ بلقیس بھابی کی طرف دیکھا اور چائے کا کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وحید کی الجھنیں اب اتنی پرانی ہو چکی تھیں، گھر والوں کے لیے ان میں کوئی بھی نئی بات نہیں تھی۔ بے روزگار کیسے؟ رحمت منزل کے آدھے فلیٹوں کا کرایہ تمہیں ملتا ہے، اور بھی کچھ نہ کچھ۔ بلقیس بھابی نے انہیں سسرال کی طرف سے کیے جانے والے احسانات یاد دلانے چاہے تو وہ بڑی بے اعتنائی سے بات کاٹ گئے۔ چھوڑیں بلقیس بھابی، برائے نام کرائے پر اٹھے ہوئے فلیٹ ہیں وہ۔ میں تو انہیں بابا کی فلاحی اسکیم کہتا ہوں، جو محض وہاں رہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ نہ تو اس کی ملکیت ہی ملتی ہے اور نہ ہی کرائے بڑھانے پر بابا راضی ہوتے ہیں۔ وہ تو بہرحال ایک الگ ہی مسئلہ ہے۔ بلقیس بھابی کو ان کے ناشکرے پن پر غصہ تو بہت آیا، مگر لہجے کو انہوں نے ابھی تک نرم ہی رکھا۔ مسئلہ ہے نہیں، بنا رکھا ہے، ورنہ جنہیں خود اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے ان کا ایک لا حاصل انتظار اب کیا معنی رکھتا ہے؟ اصل میں تو صرف لالچ ہے جو ان لوگوں کو دوسرے کا حق دینے سے روکتا ہے۔ میں تو فرحت سے صاف کہتا ہوں کہ اس کے باپ اور بھائیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا حصہ دینے کا۔
बस हमारा मुंह बंद रखने के लिए किराए की मामूली सी रकम देते हैं जिंदगी भर। बल्किस भाभी के सामने वो बिला तकल्लुफ़ अपने ख्यालात का इजहार करते थे और वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। मगर आज वो थोड़ा बुरा मना गईं। ऐसा नहीं है, बाबा फरहत को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। फैज़ी को भी तो कर चुके हैं, वो भी तो इकलौता बेटा था वकार भाई का। आज किस हाल में पड़ा है, किसी को फुर्सत है देखने या जानने की भी। इसे एक तल्ख हकीकत का हवाला देना उन्होंने ज़रूरी समझा। बल्किस भाभी ने जैसे तड़प कर उनकी तरफ देखा। फैज़ी के नाम के साथ एक गहरे दर्द का एहसास था जो दिल के साथ मुस्तकिल ही जुड़ा रहता था। आप बहुत भोली हैं बल्किस भाभी, मुझे तो छोड़े, मैं तो बाहर का आदमी ठहरा। मगर आपके साथ उन लोगों ने क्या किया? फैज़ी की हमाकत का किसी दूसरी तरह भी अजाला किया जा सकता था, मगर खैर, जब आप और वकार भाई की आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं तो मैं कुछ और कहकर बुरा क्यों बनूं? आज फिर वो इतने हमदर्द बन रहे थे कि बल्किस भाभी उनकी असलियत भूलने लगी। मैं क्या करूं वहीद, वकार मेरी सुनते ही कब हैं। वो अपने बाप के इतने फर्माबरदार हैं कि उन्हें उनके आगे किसी की भी परवाह नहीं, अपनी औलाद की भी नहीं। वो रो देने को होने लगी। लोहा एक बार फिर गर्म था। इसीलिए तो कहता हूँ कि हम आप मिलकर फैज़ी के लिए कुछ करें, उसे सेट होने में मदद दें। बेचारा बच्चा दोहरी जिम्मेदारियों में फंस कर रह गया है। हमारी गफलत उसकी सारी ज़िंदगी को तबाह। थोड़ा सा झुककर नीची आवाज़ में कहते हुए एक बार फिर उनका दिल जीत रहे थे। बल्किस भाभी बार बार अपनी आंखें खुश करते हुए उनकी बातों पर इस्बात में सर हिला रही थी। पैसों के मामले में थोड़ा सा बदनीयत ज़रूर है, मगर दिल का बुरा नहीं है। कम अज़ कम इस घर में रहने वालों से तो अच्छा ही है। मेरे दुख का एहसास तो करता है। दिल ही दिल में उन्होंने वहीद के बारे में अपनी राय पर नज़रसानी करते हुए उसे फिर से रियायत दे डाली। फिर कब चलना है फैज़ी से मिलने के लिए? मालूम नहीं आजकल किस तरह गुजर बसर हो रही होगी बेचारे की। उन्होंने खोजती हुई निगाहों से बल्किस भाभी के चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा। कर ही रहा होगा कुछ ना कुछ, बल्किस भाभी ने टालना चाहा। एतमाद का यह पुल जो अभी अभी दोबारा कायम हुआ था इतना मजबूत नहीं था कि वो उन्हें अपने अकेले जाकर फैज़ी से मिल आने का किस्सा भी सुना डालती। मेरे पास भी कौन से इतने फालतू पैसे होते हैं जो मैं हर वक्त देती रहूं। जब होंगे तब देखा जाएगा। पिछले तल्ख तजर्बों ने बल्किस भाभी को मोहतात किया था। वहीद को उनके सारे बयान पर ज़रा सा भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर इस वक्त वो खेल को ज़रा दूसरी तरह से खेल रहे थे। मैंने भी तो आप पर अपना बोझ डाल दिया। बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मगर क्या करूँ? आपके अलावा और कौन मेरी मुसीबत में मदद करने वाला है? गर्दन झुकाकर वो रूबरू बैठे अपने कसूर पर शर्मिंदा हो रहे थे। थोड़ी सी रियायत बल्किस भाभी पहले ही दे चुकी थी, थोड़ी सी और दे दी। कोई बात नहीं है वहीद, मेरे लिए तो तुम भाइयों से भी बढ़कर हो जो मेरा साथ देने के लिए चले आते हो। तुम ज़रा बैठो, मैं अभी आती हूँ। उन्हें तसल्ली देकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीद ने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी। बल्किस भाभी जैसी ज़माना शनास औरत भी उनके फ़रेब का आसानी से शिकार बनी थी। ये लो, ज़्यादा तो नहीं है मगर रख लो। बल्किस भाभी वापस आ चुकी थी और ये पहला मौका था कि जब वो बगैर मांगे उन्हें खुद से पैसे दे रही थी। अरे नहीं भाभी, मैं कोई आपसे पैसे लेने थोड़ी आया था। थोड़ा सा झिझक कर वो पीछे हटे। ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। बल्किस भाभी इसरार करने लगी। रहा सहा शक भी दूर होने लगा था। मैं वकार से कहूँगी, आखिर ये लोग तुम्हें कोई पोस्ट क्यों नहीं देते? इतने ऑफिस हैं, गैरों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर रखा हुआ है और अपने दामाद को आज तक ऑफिस में घुसने नहीं दिया। उनकी हमदर्दी में वो जिस रवानी से इजहार ख्याल कर गई थी उसमें आखिरी बात वहीद को खासी तो हीन आमेज लगी थी। मगर इस वक्त किसी भी बात पर बुरा नहीं मनाया जा सकता था, सो वो भी बात को पी गए। उमर ही को लीजिए, सारी रहमत मंजिल का करता धरता बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उससे। बल्कि इस भाभी के थमाए हुए पैसे जेब में रखते हुए वो बोले। बाबा लाउंज में दाखिल हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इस बार सिर्फ वहीद ही नहीं बल्कि इस भाभी भी बुरी तरह घबराई थी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? इस वक्त यहाँ कैसे नज़र आ रहे हो? और तुम क्यों खड़ी हो बल्किस, कहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? बाबा बल्किस भाभी की तरफ मुड़े। उन्हें याद आया था कि पिछले कुछ अरसे में उन्होंने चंद बार बल्किस भाभी का वहीद के साथ बाहर जाने का जिक्र सुना था, मगर उस वक्त उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बाबा की निगाहों से चंद लम्हे पहले का मंजर नहीं हट रहा था। भला किस सिलसिले में वहीद बल्किस से पैसे ले रहा था? उन्होंने वहीद को जेब में पैसे रखते हुए साफ देखा था। दिल तो चाह रहा था कि साफ साफ ही पूछ डाले, मगर सामने खड़ी हुई दोनों हस्तियों की दयानत पर उन्हें यकीन नहीं था। मैं चलता हूँ, बहुत ज़रूरी मिलना है किसी से। वहीद ने मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं समझा। बैठ जाते, चाय आ रही है। बल्किस भाभी ने कमज़ोर सा इसरार किया। बाबा खामोश ही रहे। ना उन्हें वहीद के जाने में दिलचस्पी थी और ना ही यहाँ रुकने में। वहीद की फितरत उन्हें चौकन्ना कर रही थी। सहन भटक भटक कर बार बार उसी एक नुक्ता पर अटक रहा था। उसका बेवक्त यहाँ आना, बल्किस भाभी से पैसे लेना और अब इत्तफाकन उनका सामना हो जाने पर इस तरह घबरा कर चल देना।
मालूम नहीं क्या चल रहा है, और अगर इस वक्त उन्हें अचानक ही घर नहीं आना होता तो शायद वो कुछ भी ना जान पाते। घर के अंदरूनी मामलात से वो बड़ी हद तक अलहदा ही रहते थे। अपने सारे असूल कायदे घर के छोटे बड़ों को अजबर करा देने के बाद उन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि अब यही हरफ़ आखिर है। हालांकि इंसान की ज़िंदगी में कोई बात हतमी नहीं की जा सकती, वो सब कुछ ही हो सकता है जो कभी सोचा भी ना गया हो। बल्किस ये वहीद क्यों आया था? उन्हें यकीन था कि सही जवाब मिलना नामुमकिन सी बात है, मगर फिर भी अपने कमरे की तरफ जाते जाते वो अचानक रुके। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाबा, कोई ख़ास बात तो नहीं थी। बल्किस भाभी का जवाब भी मिलता जुलता था। इतनी गहरी मुमासलत। बाबा ने एक बार फिर हैरत महसूस की। बल्किस भाभी ने उनकी आंखों में फैली बेयकीनी को महसूस करके निगाहें झुका लीं। ये बाबा थे जिनकी बहू बनकर वो ख़ानदान में एक मुमताज़ तरीन हैसियत की हामिल ठहरी थी, जिनके असूल ख़ानदान में अब ज़रबुल मिसल बन चुके थे। बाबा ने उनकी खामोशी से जवाब पा लिया था। इस सारे मामले को अब शुरू से देखना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। उमर के तो हाथ पांव फूले जा रहे थे। ये खुशखबरी उसे ऑफिस से वापसी में ही मिली थी। और क्या कह रहे थे बशारा साहब? उसने 7वीं बार नानी से पूछा तो वो उसे घूर कर रह गई। मेरा मतलब है नानी के कौन कौन आएगा उनके साथ, ये तो बताया होगा ना। थोड़ा सा झींप कर उसने अपनी सफाई पेश की। वो नीपी तुली बात करने वाले आदमी हैं, तुम्हारी तरह एक बात में 10 बातें नहीं मिलाते हैं, और तुम भी ज़रा उनके सामने अपनी ज़ुबान पर काबू रखा करो। वो बहुत माकूल शख्स हैं, तुम्हारी बेसरोपा बातों पर जल्द ही बुरा मना जाएंगे। मैं कोई फजूल बात नहीं करता हूँ, मेरी कदरों कीमत ज़रा बाबा से पूछिए। वो लापरवाही से कहता हुआ फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा तो नानी ज़रा चुप सी हो गई। उमर, हाँ, बाबा तो बहुत बुरा मनाएंगे ना तुम्हारे रिश्ते पर। उनके लहजे में फितरी सी तशवीश थी। पहले ये बताएं कि आप उन्हें बाबा क्यों कहती हैं? आपके तो हम उम्र ही होंगे। सीधे सीधे नाम लिया करें, इब्रार अहमद। बदतमीज़ी मत किया करो, समझे? वो शर्मिंदा सी हंसी हंस दी। जो मैं कह रही हूँ ज़रा उस पर संजीदगी से गौर करो। मैं सज्जाद भाई से बात करूँगा, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बाबा बहुत नरम दिल हैं, बस कुछ असूल हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें सख्त दिल समझ लेते हैं। मुझसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको पता है, बचपन से ही। उमर बेहद पुरयकीन था। इंसान जिनसे मोहब्बत करता है तो तवक्कात भी उन्हीं से बांध लेता है, ये सोचे बगैर कि दूसरा उनकी तवक्कात पर पूरा उतरने के काबिल है भी या नहीं। नानी सरसरी सा कहते हुए किचन की तरफ चली गई तो उमर के चेहरे पर एक हल्की सी सोच उभरने लगी। खुशामदीद की इस मंजिल पर खड़े होकर किसी भी तरह के वसवसों को दिल में जगह नहीं दी जा सकती थी। वो इस वक्त बेहद खुश था। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलकर फराह अंदर आई। इतवार को आ रहे हैं वो लोग हमारे यहाँ। उसकी शक्ल देखते ही वो मुस्कुराया। मालूम है मुझे, बशारा साहब का फ़ोन उसकी मौजूदगी में ही आया था। नानी, वो किचन के दरवाजे में जा खड़ी हुई। क्या कर रही हैं आप? लाएं हटे, मैं रोटी बना देती हूँ। उन्हें हटाकर वो रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई। नानी का रुआं रुआं उसे दुआएं देता था। अपनी ढेर सारी मसरूफियत में से भी किसी तरह वक्त निकालकर वो उनके काम हमेशा से निपटाती आ रही थी। उमर के बुरा मनाने के बावजूद नानी साफ साफ कहती थी कि वो फरा को भी उतना ही चाहती हैं जितना कि उसे। दिया कि घर वालों के लिए रिफ़्रेशमेंट ठीक रहेगा नानी, या रात के खाने पर रोक लें? वो रोटी बनाते हुए पूछने लगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। खाने पर बुला लेते हैं, मैं किसी अच्छी केटरिंग सर्विस से खाने का इंतज़ाम। उमर ने पेशकश की तो फरा हंसने लगी। दिया कि अब्बा इस तरह की बातों से मुतासिर होने वाले नहीं हैं उमर। मेरा ख्याल है उनसे पूछ लेना बेहतर रहेगा कि वो किस वक्त आना चाहते हैं, फिर वक्त के हिसाब से ही हम भी एडजस्ट कर लेंगे। अगले दिन बशारा साहब ने फ़ोन पर बता दिया कि वो लोग सहपहर के वक्त आएंगे। वापसी में उन्हें अपनी बहन के घर जाना था, जहाँ उनके बहनोई कुछ अलील थे। रात के खाने का प्रोग्राम खुद ब खुद ही कैंसिल हो गया। फरा और उमर ने एक अच्छे से रिफ़्रेशमेंट का मेन्यू तैयार कर लिया। नानी कुछ चुप चुप सी थी, खुद से किसी बात में सलाह ना देती और जो कुछ पूछा जाता तो भी जैसी तुम लोगों की मर्जी कहकर खामोश हो जाती। बशारा साहब के घराने के आने से ठीक एक रोज़ पहले फरा ने ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई, जानबूझकर ऐसे वक्त जब उमर घर पर नहीं था। इस तरह ना करें नानी, आप यूँ अलग होकर बैठ गईं तो हमें कौन गाइड करेगा? नानी उसकी शक्ल देखने लगी तो फरा की नज़र खुद ब खुद झुक गई। उसे नानी की निगाहों का मतलब अच्छी तरह समझ में आता था। उमर की खुशी के लिए नानी आप भी हंसी खुशी इस काम को कर डालें, वरना वो क्या सोचेगा? उस बेचारे ने तो बहुत छोटी उम्र में ही बड़े गम देख लिए हैं। उनके घुटने पर हाथ रखकर वो बहुत लजाजत से कहने लगी, उसकी खुशी के लिए ही तो रजामंद हो गई हूँ, दिल ना चाहते हुए भी। नानी का लहजा सपाट था, वरना ना तो वो लड़की मुझे पसंद आई है और ना ही उसकी माँ। अजीब सी खुदगर्जी है उनकी फितरतों में। ऐसे लोग कभी भी शुक्रमंद नहीं होते, चाहे उन्हें कितना भी अल्लाह की तरफ से नवाजा जाए। नानी के दिल पर बड़ा बोझ था। काश उमर नाजी को पसंद कर लेता तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लड़की है इस काबिल जो किसी भी घर की खुशियों की जामिन बन सकती है।
فرح بنا درمیان میں بولے ان کی سنے گئی۔ اچھا تھا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ آج کل سب ظاہر پر جان دیتے ہیں نانی، خالی عمر کا ہی قصور نہیں ہے۔ یہ تو آپ ایسا سوچ رہی ہیں، ورنہ لڑکوں کی ماں بہنیں خود سب سے پہلے حسین لڑکی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ نانی نے ایک تھکی تھکی سی سانس لی۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے یا پھر میں ہی بہت بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہمارے وقت کے اصول قاعدے بالکل ہی الگ تھے، اب انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ فرح کو ان سے بے حد محبت تھی اور اس ضعیفی میں ان کی ہلکی سی بھی اداسی اس کا دل بہت زیادہ دکھا رہی تھی۔ آپ کیوں بوڑھی ہونے لگی؟ آپ تو ہم سے بڑھ کر ہمت والی ہیں، عمر کے لیے نرگسی کوفتے شب دیگ تک پکا ڈالتی ہیں جس کی اچھے ہمت نہیں کر پاتے۔ نانی ہنسنے لگی۔ بس ایسے ہی خوش رہا کریں اور بالکل بھی فکر نہ کیا کریں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں جو ہوں۔ بشارت صاحب، نازی اور اس کی والدہ، 3 افراد کا وفد ان کے گھر پہنچا تھا۔ نازی کی والدہ کا جو ہے منہ کسی طرح بھی سیدھا نہیں تھا، وہ بہت الجھی ہوئی تھی اور بہت ہی جھنجھلائی ہوئی بھی۔ عمر ان کو دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن وہ کسی بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی۔ پہلے ہی فلور پر پہنچ کر وہ تھکن کا اظہار کرنے لگی۔ بشارت صاحب عمر سے بات کر رہے تھے، ان کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، مگر نازی دبے لفظوں میں اپنی والدہ کو ٹوک رہی تھی۔ 2 ہی فلور کی تو بات ہے امی، اب ایسا بھی کیا؟ نازی کی بات کا اثر تھا جو وہ چند منٹ کے لیے خاموش ہو گئی۔ عمر کا فلیٹ اچھا خاصا کشادہ تھا، 3 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، لاؤنج، بے حد خوبصورتی کے ساتھ ہر جگہ سیٹ تھی، کسی بھی شے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بشارت صاحب اور نازی دونوں ہی نے تعریفی نگاہوں سے نہ صرف دیکھا بلکہ تھوڑی دیر بعد فراخ دلی سے تعریف بھی کر دی۔ عمر مسکراتا رہا، لیکن البتہ نازی کی والدہ کسی شوق کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ چائے پر حد سے زیادہ اہتمام تھا، مگر سب کے اصرار پر بھی انہوں نے برائے نام ہی کچھ لیا تھا۔ فرح کے علاوہ اس کے والدین بھی موجود تھے۔ بشارت صاحب، عمر اور فرح کے والد باتوں میں مصروف ہوئے تو نازی کو امی کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہونے لگا۔ تمہارے باپ کو ساری زندگی میری مخالف سمت میں ہی چلنا اچھا لگا ہے۔ میں عمر کے گھر صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ انہیں کل کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں نے بغیر دیکھے بھالے ہی ان کے منتخب کردہ لڑکے کو مسترد کر دیا۔ وہ یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور آنے سے پہلے وہ نازی کو یہ سب باتیں باور کروا چکی تھی۔ یہ ساری بلڈنگ تو فیضان کے دادا کی ملکیت ہے نا؟ وہ نانی سے خاصے جتانے والے انداز میں پوچھ رہی تھی، مگر نانی ٹھیک سے سمجھی نہیں۔ خوشی خوشی بابا صاحب اور سجاد کی تعریفوں کے پل باندھنے لگیں۔ امی یہ سب پہلے بھی سن چکی تھی اور اس وقت جب وہ لوگ ان کے گھر آئی تھی تو اب بیزار سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فرح بھی انہیں بہت خاموشی سے نوٹ کر رہی تھی۔ صرف نازی تھی جو بہت دلچسپی سے نانی کی باتیں بھی سن رہی تھی اور خود بھی بیچ بیچ میں بڑی اپنائیت سے بول رہی تھی۔ فرح جب چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی تو نازی بھی اس کے ساتھ منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ ہی لگ گئی۔ نانی اسے دعا دے رہی تھی۔ بہت ہی اچھی بیٹی ہے نازی، خدا اس کی قسمت اچھی کرے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی حسرت بھی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نازنین، میری ساری اولادیں بالکل مختلف ہے۔ کہنے کو بیٹا میرا سمیع ہے، مگر نازی اصل میں ہمیشہ میرے لیے حوصلے کا سبب رہی ہے۔ بشارت صاحب نے فخریہ نگاہوں سے نازی کی طرف دیکھتے ہوئے نانی کی بات کی تائید کی۔ اس گھر میں اگر دیا کے بجائے نازی آ رہی ہوتی تو کس قدر خوش قسمتی کی بات ہوتی۔ آج سارا وقت فرح کے دل میں بھی یہی خیال مستقل جمع رہا، اور جب نازی اس کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی تب وہ کہہ ہی بیٹھی، تم اپنی بہن سے بہت مختلف ہو، دیا کو شاید لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند نہیں۔ فرح کو ہر ملاقات پر دیا کی رکھائی بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ نازی دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے دیا کی خود پسندی پر پردہ ڈالنا چاہ رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، وہ بس ذرا کم بولتی ہے، اس لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع سے تھوڑی شرمیلی ہے بس۔ فرح کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ معلوم نہیں اسے نازی کی بات پر یقین آیا بھی تھا یا نہیں۔ اصل میں نانی کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہے، بے حد تنہائی کا شکار ہیں وہ، اوپر سے اتنے بڑے غم بھی سہی ہیں، ان کے لیے سب کچھ عمر ہی ہے۔ چائے کے کپ ٹرے میں سیٹ کرتے ہوئے وہ ہلکے ہلکے جو کچھ بھی نازی کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی۔ ان باتوں کے پیچھے سے چھلکتا ہوا خلوص جو فرح کے دل میں نانی اور عمر کے لیے تھا وہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ بظاہر بالکل مختلف نظر آنے کے باوجود وہ اندر سے شاید بالکل اسی کی طرح تھی، دوسروں کی فکر کرنے والی، دوسروں کی خوشی اور غم پر خوش ہونے والی۔ مجھے آپ، عمر اور یہ سارا ماحول بے حد اچھا لگا ہے، بڑی مدت بعد کہیں آ کر اپنائیت کا احساس ہوا ہے۔ بشارت صاحب کسی حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے نانی سے مخاطب تھے۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی جو میری بیٹی کو آپ کے شفقت بھرے سائے میں رہنا نصیب ہوگا۔ امی کی تنبیہ کرتی نگاہوں کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے ایک طرح سے وہ رشتے پر اپنی منظوری کا اشارہ دے رہے تھے۔ امی کو چھوڑ کر باقی سب چہروں پر بڑی گہری مسکراہٹ پھیلی تھی، خاص طور پر عمر جس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ بشارت صاحب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا حاصل ہو جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اب ہمیں اجازت۔ بشارت صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں ابھی اسما پھپھو کے گھر بھی جانا تھا۔
پھپھا کی عیادت کے لیے۔ عمر اور نانی انہیں پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گئے تھے۔ یہ ایک رسمی کارروائی تھی جو بہرحال انہیں کرنی ہی تھی، سو وہ بھی کر لی تھی۔ لڑکا، گھر بار سب کچھ ہماری امید سے بھی بڑھ کر ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اتنے اچھے لوگوں سے ملوا دیا۔ جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو وہ سارے راستے ان کی تعریف کرتے رہے اور امی بالکل خاموش رہی۔ ان کے موڈ کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اسما پھپھو کے ہاں بھی بس وہ بالکل اوپری سے انداز میں بیٹھی رہیں۔ جب سے دیا کی منگنی مسعود سے ٹوٹی تھی وہ آج پہلی بار ان کے گھر آئی تھی اور اب آ کر پچھتا رہی تھی۔ پھپھا کوئی ایسے خاص بیمار نہیں تھے، بس یوں ہی بخار نزلہ کھانسی میں مبتلا تھے۔ ان کا 600 گز کا چمکتا دھمکتا گھر، پورچ میں کھڑی گاڑیاں اور لاؤنج میں بڑے سے فریم میں لگی مسعود کی تصویر، ان کا دل بری طرح سے دکھنے لگا۔ نہ تو یہ سب کچھ دیا کی قسمت تھا اور نہ ہی وہی اب تک دیا کے لیے کچھ ایسا کر پائی تھی جو اس دکھ کا دعویٰ کر سکتا۔ ان کا وہاں ذرا بھی جو دل لگ رہا ہو۔ کھوئی کھوئی سی نہ جانے کن خیالوں میں گم رہیں۔ چونکہ اس وقت جب بشارت صاحب بڑے فخریہ لہجے میں دیا کے لیے آئے رشتے کی تفصیلات سنا رہے تھے، عمر کی ملازمت، اس کا رحمت منزل والا فلیٹ اور نانی عمر کا تعارف، بس انہی 3 چیزوں کے ذکر کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا۔ پھپھو اور اسما پھپھو دونوں بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ تفصیل سن کر، مگر امی کو عجیب سا احساس کمتری گھیرنے لگا۔ دیا کے لیے تو رشتے بہت آ رہے ہیں، مگر ابھی یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ تمہارے بھائی تو یوں ہی جذباتی ہوئے جا رہے ہیں اس رشتے پر۔ ایک وقت جب صرف وہ اسما پھپھو اور نازی بیٹھے تھے انہوں نے کہنا ضروری سمجھا۔ اسما پھپھو بیچاری کیا کہہ سکتی تھی؟ مسعود کی نافرمانی کا جتنا دکھ انہیں پہنچا تھا اتنا شاید کسی بھی دوسرے کو نہیں۔ ان سب کے سامنے وہ خود شرمندہ تھی۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی رائے مشورے کا حق بھی وہ کھو چکی ہیں۔ نازی سارے معاملے میں اب تک غیر جانبدار رہی تھی۔ یہ اندازہ بہرحال اس ساری شام میں اسے اچھی طرح ہو گیا تھا کہ امی اور ابا کے زندگی بھر سے چلے آنے والے اختلاف میں اب ایک اور مارکا اختلاف کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تم سارا وقت عمر کے ہاں اسی طرح منہ بنائے بیٹھی رہی، ایک بار جو مسکرا کر کوئی بات کی ہو؟ اتنی بزرگ خاتون ہے عمر کی نانی، بیچاری کس طرح خاطر مدارت کر رہی تھی؟ کم از کم اسی کا خیال کر لیا ہوتا۔ بشارت صاحب نے گھر آ کر حسب توقع آڑے ہاتھوں لیا امی کو۔ مجھے وہاں دیا کی شادی نہیں کرنی، آپ کی ضد پر چلی گئی تھی، ورنہ میں تو جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نبھا تلا سے جواب دے کر امی وہیں قریب کھڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اس مسئلے کو شاید وہ آج ہی نمٹا لینا چاہتی تھی۔ بشارت صاحب نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ دیا کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنی ہے مجھے۔ ان کا سر خود بخود ذرا سا اونچا ہوا۔ اچھے گھر سے کیا مراد ہے تمہاری؟ بشارت صاحب نے جیسے کسوٹی کھیلنا شروع کیا۔ معاشی طور پر خوشحال گھرانہ ہو، بڑا سا گھر ہو، کاروبار ہو، یا لڑکا باہر سیٹل ہو۔ انہوں نے جس طرح لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے یہ خوبیاں گنوائیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے کم پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح کا لڑکا تو مجھے آس پاس کہیں نظر نہیں آتا۔ تم نے کوئی ڈھونڈ رکھا ہے تو بتاؤ۔ بشارت صاحب ابھی بھی پرسکون تھے۔ الفاظ بتدریج تنزیہ ہوتے جا رہے تھے۔ لڑکا تو تھا، مگر آپ کی ضد اور غصے کی نظر ہو گیا۔ امی نے مسعود کا نام نہیں لیا تھا، مگر سب نے صاف سمجھ لیا تھا۔ نازی نے شکر کیا کہ دیا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مسعود بھائی کا اب کیا ذکر امی، اور انہوں نے تو جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، آپ دوسروں کو الزام کیوں ٹھہرا رہی ہیں؟ بشارت صاحب کے کچھ بھی کہنے سے پہلے سمیع بول اٹھا۔ تم خاموش رہو، اتنا تک تو ہوا نہیں کہ چل کر خود بھی ملاحظہ فرما لیتے، آخر تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ انہیں سمیع کا بیچ میں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ نازی کی نگاہ یوں ہی بشارت صاحب کے چہرے پر جا رکی، وہ بہت خاموشی سے امی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہ خفگی نہ غصہ، بلکہ عجیب سی اداسی بھری حیرت ان کے دیکھنے کے انداز میں جھلک رہی تھی۔ معلوم نہیں امی نے بھی نوٹ کیا تھا یا نہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے جب تک حسب مرضی لڑکا مل نہیں جاتا اس گھر میں کوئی دیا کی شادی کا نام نہ لے۔ کسی بات پر امی یوں ہی جم کر کھڑی ہو جاتی تھی، جیسے پہلے مسعود کی دیا کے ساتھ منگنی کے موقع پر، اور پھر اس منگنی کو بلا مقصد 5 سال سے بھی زیادہ عرصے تک چلائے رکھنے پر۔ اس کے بعد بھی نینی کی شادی میں انہوں نے نینی کا ہی ساتھ دیا تھا۔ نازی کو پچھلے کئی مواقع یاد آ کر رہ گئے۔ شاید امی بہت ہی اچھی ماں ہیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا، مگر دل میں کوئی چیز جیسے بہت زور سے چبھی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، ابا کی ٹھہری اور پرسکون سی آواز پر اسے اپنے خیالوں سے نکلنا ہی پڑا۔ وہ صرف امی کی طرف متوجہ تھے۔ اتنی زندگی جو ہم لوگ گزار چکے ہیں کوئی ایسی بری تو نہیں تھی، حالانکہ اس میں بہت سی آسائشات سرے سے آج بھی نہیں ہیں، اور تم نے بہت صبر سے ہر کمی کو برداشت بھی کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ پھر اب تم کیوں اتنا بدلتی جا رہی ہو؟ پیسہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے تمہارے لیے؟ وہی اداسی، وہی حیرت جو ابھی بھی نازی نے ان کے چہرے پر محسوس کی تھی، ان کے الفاظ میں بھی تھی۔ کاش امی ابھی تھوڑا سا ہنس کر ابا کے خیالات کی تردید کر ہی دیں۔ نازی کے دل نے بہت شدت سے تمنا کی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں بشارت صاحب، میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں،
اور جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میرا صبر نہیں مجبوری تھی، اور زندگی جب صرف مجبوری بن جائے تو اسے کاٹنے کے لیے انسان کو خود پتھر بن جانا پڑتا ہے۔ میں دیا کو پتھر نہیں بننے دوں گی۔ بے حد سرد مہری سے وہ بشارت صاحب کی بچی کچی غلط فہمی بھی دور کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات نئے نہیں تھے اور نہ ہی اختلافات کی وجہ سے ہونے والے بحث و مباحثے، مگر اس کے باوجود گھر اور بچوں کے لیے کی جانے والی بشارت صاحب کی انتھک محنت، رزق حلال کے لیے ان کی تگ و دو اور سب سے بڑھ کر رزق حلال پر ان کا ایمان، نازی کو ہمیشہ ہی ان پر گہرا فخر محسوس ہوتا تھا۔ ابا جیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بے حد سچے کھرے اپنے ایمان پر جینے والے۔ یہ بات اس نے اپنی زندگی میں امی اور بہن بھائی کے سامنے معلوم نہیں کتنی بار کہی تھی، مگر اب اس وقت جب وہ بالکل اپنے سامنے بیٹھے اپنے کانوں سے وہ سب سن چکے تھے جس کی انہیں کبھی بھی توقع نہیں رہی ہوگی، تو نازی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود اب اپنی ساری خوبیاں، جو معلوم نہیں دنیا کی نگاہ میں خوبیاں ہیں بھی یا نہیں، کس کھاتے میں ڈالے گی۔ سر ڈھانپو تو پیر ننگے اور پیر ڈھکنے کی فکر کرو تو سر ننگا۔ ساری زندگی اسی کھینچتان میں گزر گئی۔ امی بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگی تو بشارت صاحب کی آواز پر انہیں کمرے سے نکلتے نکلتے رکنا پڑا۔ نازی، وہ بہت نارمل سے انداز میں نازی اور سمی کی طرف دیکھ رہے تھے، دیا کو بتا دینا کہ میں نے عمر کا رشتہ منظور کر لیا ہے، انشاءاللہ وہ بہت خوش رہے گی، اور سمی تم ذرا کیٹرنگ والوں کے ہاں جا کر معلوم کرنا۔ وہ اتنے عام سے لہجے میں بات کر رہے تھے کہ نازی کو شبہ ہونے لگا کہ انہوں نے ابھی بھی کچھ سنا ہے یا نہیں۔ فیضی آج پھر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور وہ بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہ اپنی والدہ کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہیں، تو وہ اسے بتاتی ہیں کہ گھر میں ڈرائیور نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے اور انہوں نے وحید صاحب کو فون کیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں اپنے ساتھ پک کر لیں گے، وہ ٹیکسی کر کے نہیں آ سکتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ اسے بتاتی ہیں کہ اس کے والد گھر پر ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہارے پاپا بہت ٹینشن لے رہے ہیں، تم ان سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو فیضی انہیں کہتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پر بات نہ کریں، جب تک گھر والے نینی کو قبول نہیں کرتے اس وقت تک ان ساری باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ بلکیس بھابھی کا بے سختہ دل چاہتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کر نینی اور اس کے گھرانے کو جتنا بھی برا بھلا کہنا چاہتی ہیں کہہ ہی دیں، اتنی سی لڑکی غضب کی فتنہ گر ثابت ہوئی تھی۔ نینی کے لیے ان کی نفرت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ فیضی ان سے کہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے گھر کے باہر آ کر ان سے پیسے لے لیتا ہے، لیکن بلکیس بھابھی اسے منع کر دیتی ہیں۔ تبھی وحید صاحب گھر پر آ جاتے ہیں اور وہ اسے بتاتی ہیں کہ وہ بس چند منٹ تک نکل رہی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں وحید بھائی کو خراج تحسین پیش کرتی اپنے کمرے میں چلی جاتی جہاں ان کے شوہر سو رہے ہوتے ہیں نیند کی گولی کھا کر۔ وہ پیسے اپنے پرس میں ڈالتی ہوئی باہر آ جاتی ہیں جہاں وحید صاحب سمینہ بھابھی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈنر سیٹ پسند آ گیا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بلکیس بھابھی بھی اسے دیکھ کر پسند کر لیں تبھی وہ کوئی چیز لے سکیں۔ یہی بہانہ بنا کر وہ گھر سے نکلتے ہیں۔ فیضی حسب عادت فضول خرچی کرتا ہے اور وہ پیسے جو ہے وہ چند دنوں میں اڑا دیتا ہے جو وہ اپنی والدہ سے وصول کرتا ہے۔ بلکیس بھابھی اس پریشانی کو رفع کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ بچے نے کبھی تنگی نہیں دیکھی، یہ افطار تو پہلی بار اس کے سر پر آ پڑی ہے اور یہ لوگ اتنے سنگ دل ہیں۔ وہ وحید صاحب سے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ فیضی کی پریشانیوں کا حال وحید کو سناتے ہوئے وہ اتنی محو ہوتی ہیں کہ ٹریفک سگنل کے دوسری طرف کھڑی بابا صاحب کی گاڑی کو بھی دیکھ نہیں پاتی جو ٹریفک سگنل پر دوسری گاڑیوں کے ہجوم میں رکی ہوئی تھی۔ ان کے پہنچنے تک فیضی کا انتظار عروج پر پہنچ چکا تھا اور وہ انہیں سامنے ہی کھڑا دکھائی دے گیا تھا۔ وحید بھائی بلکیس بھابھی کو اس کے نزدیک اتار کر گاڑی دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک تفریحی پارک ہوتا ہے جہاں وہ ملنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ فیضی انہیں بتاتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ بالکل خالی ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور آپ اس میں پیسے جمع کروا دیں تاکہ مجھے بار بار آپ سے مانگنے ہی نہ پڑے اور آپ کو بار بار آنا ہی نہ پڑے۔ پارک کی خوبصورت روش پر چلتے ہوئے فیضی نے بلکیس بھابھی کو آئندہ کی تکلیف سے بچنے کا آئیڈیا دیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اسے ان کی ضرورت صرف پیسوں کے لیے ہی تھی، ان سے ملنے انہیں دیکھنے کے لیے اس کا دل میں کوئی خواہش نہیں مچلتی تھی جیسی کہ ان کے دل میں۔ وہ اس سے ان کے پیپر کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کیسے ہو رہے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئے۔ ان کا ذہن در حقیقت بہت غیر حاضر رہنے لگا تھا اور اس کی کتنی فطری سی وجہ تھی۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں سے دبایا، سامنے قطار میں پتھر کی بینچیں نظر آئیں۔ چلو یہاں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اب زیادہ نہیں رکوں گا، بہت دیر ہو رہی ہے پہلے ہی، وہ بے اعتنائی سے کہہ رہا تھا اور بلکیس بھابھی اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ چلے جانا، ذرا دیر مجھے دیکھ تو لینے دو، یہ لو پیسے رکھو اور ذرا دیکھ بھال کر خرچ کیا کرو۔ وہ اسے پیسے نکالتے ہوئے تھوڑا سا دبی آواز میں نصیحت کر رہی ہوتی ہیں، مگر تبھی عقب سے کوئی ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ سے روپوں کی وہ موٹی سی گڈی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بلکیس بھابھی اور فیضی دونوں ہی ایک ساتھ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور ان کے ٹھیک پیچھے بابا کھڑے ہوتے ہیں۔
پاؤں تلے سے زمین کا سرکنا انہوں نے صرف سنا تھا، مگر اس کا عملی تجربہ اس وقت اس گھڑی میں ہوا تھا۔ بلقیس بھابھی نے صرف ایک پل کے لیے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا اور اس کے بعد جیسے ان کی نگاہ زمین پر بچھے سبزے پر ہی گڑ کر رہ گئی تھی۔ اسی ہمت پر گھر سے نکلے تھے کہ چوری چھپے ماں سے پیسے لے کر عیش کرو گے۔ تف ہے تم پر، اپنی عزت نفس کو بالکل ہی بیچ کھایا ہے تم نے۔ اگر ایک غلط قدم اٹھا ہی لیا ہے تو عزت سے سر اٹھا کر اسے نبھانا تو سیکھ لیتے۔ حالانکہ بابا بہت ہلکی آواز میں بولے تھے، مگر ان کی آواز کی دھمک بلقیس بھابھی کو اپنے دل پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ فیضی بالکل خاموش تھا، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل پایا تھا، اور بلقیس بھابھی کو پتا تھا کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ اپنی تمام تر خود سری اور بدتمیزی کے باوجود وہ بابا کے سامنے صرف اور صرف ایک بار ہی بول پایا تھا، تب جب اس نے نینی کے ساتھ شادی کرنے کا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ پارک میں اس وقت لوگ کم تھے، وہ بھی خاصے فاصلے پر تھے، پھر بھی بلقیس بھابھی کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک مجمع انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہنسے ہی چلا جا رہا ہے۔ سرے راہ ایسی توہین کا انہوں نے کبھی زندگی میں تصور تک نہیں کیا تھا۔ میں بھی حیران تھا کہ تم جیسا نااہل اور آرام طلب آخر کیا کر کے 2 وقت کی روٹی اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے ہی ٹکڑوں پر بیوی کو بھی پال رہے ہو۔ شرم آتی ہے تمہارے بارے میں سوچ کر بھی۔ ان کے الفاظ زیادہ زہریلے تھے کہ لہجہ، مگر فیضی کے لیے وہ اس وقت سنگ دلی کی انتہا کیے دے رہے تھے۔ چلو بلقیس، ان کی آواز سنتے ہی بلقیس بھابھی کے جمے ہوئے قدم میکانکی انداز میں حرکت میں آئے۔ بابا وہ میں، انہوں نے عقب میں فیضی کی پھنسی پھنسی سی آواز سنی، مگر بابا اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کسی اور کی نہ صحیح، کم از کم اپنی عزت کرنا تو سیکھ لو، یوں بھیک مانگ کر گزارا کرنے سے تو بہتر ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ ایک بار کو بابا کا سب غصہ جلال بھول کر بلقیس بھابھی نے تڑپ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فیضی اکیلا اسی بینچ کے نزدیک کھڑا تھا جہاں بھی چند منٹ پہلے وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ شکست خوردہ، مایوس، خالی ہاتھ، بے ساختہ ہی ان کا دل چاہا کہ وہ دوڑ کے اسے اپنے گلے لگا لیں۔ بلقیس، بابا چند قدم آگے نکل چکے تھے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر انہوں نے تنبیہ کی تھی۔ بلقیس بھابھی جلدی سے واپس مڑ گئی، چادر کے پلو سے اپنا بھیگا ہوا چہرہ خشک کرتے ہوئے۔ انہیں بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ فیضی کو بابا نے گھر سے ہی نہیں، دل سے بھی نکال دیا ہے۔ شل ہوتے دماغ کے ساتھ انہیں وحید صاحب کی بھی یاد آئی جو بابا صاحب کو دیکھتے ہی رفو چکر ہو چکے تھے۔ فیضان نینی کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ گیا تھا، جہاں نینی نے اپنی والدہ کو فیضان کی اس کی والدہ اور دادا کی ملاقات کا قصہ تفصیل سے سنایا تھا۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ تو بہت اچھا موقع تھا، وہ اپنے دادا کے پاؤں پکڑ لیتا، معافی مانگ لیتا تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا۔ نینی کہتی ہے کہ میں نے بھی یہی کہا تھا فیضی سے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں۔ نازی کو دروازے سے اندر آتا دیکھ کر نینی نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور اٹھ کر نازی کے گلے لگ گئی۔ سلام دعا خیر عافیت کے چھوٹے سے وقفے کے دوران اصل موضوع کچھ دیر کے لیے پس پشت چلا گیا۔ سکون کا سانس لینے کے بعد نازی کے سامنے پھر وہی سارا قصہ دہرایا گیا۔ والدہ کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ بتاؤ بھلا، اکلوتا پوتا ہے فیضان، اور دادا کا غصہ ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امی سخت تاؤ میں تھی۔ نازی نے ایک نگاہ نینی پر ڈالی، وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، یہ کوئی بھی ایک نظر میں نوٹ کر سکتا تھا۔ اپنی ایک بہت بڑی خوشی پوری کر کے بھی نینی صحیح معنوں میں خوش نہیں تھی، اس نے صرف محبت کو پانے کی تگ و دو کی تھی۔ فیضی کے ساتھ بندھنے والے رشتے سے جڑی عزت کو پانے کی وہ ایسی کوئی خاص آرزو مند نہیں رہی تھی۔ اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ صرف اور صرف فیضی کا ساتھ مل جانا ہی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی، پھر اسے کبھی بھی کوئی کمی نہیں ستائے گی۔ محبت کی فسون خیزی میں ایسے ہی ترجیحات بدلتی ہیں، بہت بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یقین کس طرح گمان میں اور گمان پھر سراب میں تبدیل ہوتے ہیں۔ نینی بھی تبدیلی کے اسی سفر سے گزر رہی تھی، اور وہ نامراد پھپھا جو فیضان کی ماں کو لے کر آتا تھا بیٹے سے ملوانے، امی کی تعصب بھری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ سسر کو دیکھ کر ایسا رفو چکر ہوا کہ اب تک بھی پتہ نہیں وہاں آیا ہے یا نہیں۔ برابر میں بیٹھی دیا کی زبانی وہ یہ قصہ بھی سن چکی تھی، مگر امی کی تسلی کی خاطر ایک بار پھر سننا پڑا۔ چلیں اب چھوڑیں، رات گئی بات گئی۔ ان کی بات ختم ہوئی تو اس نے ہلکے سے کہا، ساری فکریں پریشانیاں ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں شاید۔ لوگوں کی بے فکری دیکھ کر رشک آتا ہے۔ ایک بیٹی ٹھیک سے سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، دوسری بھی تمہارے ابا کی وجہ سے مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ امی اللہ سے شاکی ہو رہی تھی۔ نازی نے شکر کیا کہ دیا اس کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں جا چکی ہے، ورنہ معلوم نہیں امی کی بات سن کر وہ کیسا فیل کرتی۔ نا امیدی کی باتیں مت کریں امی، عمر بہت اچھا ثابت ہوگا دیا کے لیے، اور دیا کو بھی تو دیکھیں کتنی خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے اس میں۔ ظاہر ہے وہ خوش ہے تب ہی نا، اور کیا؟ نینی نے بھی فوراً ہی اس کی تائید کی، ورنہ پہلے کبھی مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ وہ اتنی ذمہ داری سے کچن کی طرف چل پڑے۔ نینی کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ نازی کو بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی، خود نینی بھی اپنی بات ختم کر کے ہنس پڑی۔
उड़ा लो उस बेचारी का मजाक। आगे सारी उम्र उस छोटे से घुटे हुए फ्लैट में कौन सा उसके आगे पीछे मुलाजिम कतार बांधे खड़े होंगे। कमरे से निकलते हुए वो संजीदगी से कहकर जाती हैं कि नाजी और नैनी दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हो जाती हैं। नैनी नाजी से पूछती है कि आखिर वालदा को क्या एतराज़ है उमर और दिया के रिश्ते पर, तो नाजी उसे बताती है कि वो दिया को उमर के छोटे से फ्लैट में भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि कम से कम अस्मा पुप्पो के घर जैसा घर तो हो। वो उनके सामने अपनी बेइज्जती महसूस करती हैं और वो चाहती हैं कि या कम से कम तुम्हारे घर जैसा घर तो हो उमर का। नैनी कहती है कि वो जिस घर में रहती है वो उसका तो नहीं है। नाजी बताती है कि कम से कम तुम्हारे ससुराल के ख़ानदान के हम भला तो हों। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि उमर फैज़ान के दादा के ऑफिस में काम कर रहा है। नाजी अपनी बात कहती हुई बाहर चली जाती है और नैनी चंद लम्हे अधखुले दरवाजे को खाली खाली निगाहों से तके जाती है। भला किसी को भी क्या समझाया जा सकता है। उसने जैसे बहुत बेबस सा होकर सोचा था। हर शख्स के अपने मेयार, अपनी तरजीहात। इंसान हमेशा खुद को अक्ल कुल समझता है और फिर इस खुशफहमी में बुरी तरह मारा जाता है। अम्मा निगाह उठाकर बार बार सानिया की जानिब देख रही थी। वो अपने सामने अखबार फैलाए जाने की सोच में गुम बैठी थी और अम्मा को अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। भला क्या बात हो सकती है जो ये सोच में गुम बैठी है। नई नई नौकरी है, नए नए लोग हैं, ज़रूर कोई परेशानी होगी। मना भी किया था, बड़े ऑफिसों में 10 तरह के लोग होते हैं, किसी की नीयत का क्या भरोसा। उन्हें सानिया की सादा लोही डराती थी। वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई किचन की तरफ चली गई। आज घर में भी बहुत सन्नाटा था। लुबना और ममानी सरे शाम ही कहीं जा चुकी थी और जाहिर है वापसी 2-3 घंटों से पहले नहीं होनी थी। तभी डोरबेल बजती है। सानिया दरवाजे पर जाती है तो फराज आदतन ज़ोर ज़ोर से बोलती हुई घर में दाखिल होती है। जाना कहाँ था आखिर उन्हें? एक पल के लिए अम्मा ने याद करना चाहा, मगर ऐसी कोई बात जहन में नहीं आई जो सानिया ने उन्हें बताई हो। फरा उन्हें सामने खड़ा देखकर बात अधूरी छोड़कर उनके गले आ लगती है। कितने दिन बाद आई हो और वो भी कहीं जाने के प्रोग्राम से। उनकी शिकायत पर वो हल्के से हंस देती है। अम्मा बाबा साहब हॉस्पिटल में दाखिल हैं। फरा कह रही है कि हम लोग चलकर उन्हें देख आते हैं। सानिया उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखती है। वो ज़रा देर के लिए सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि अभी तो शाम हो रही है और तुम्हारी मुमानी को पता चलेगा तो वो बुरा मनाएंगी। सानिया कहती है कि वो पहले कौन सा बुरा नहीं बनाती, वो कब हमसे खुश होती हैं। मैं तो बस आपके अकेलेपन की वजह से नहीं जाना चाह रही। पिछले कुछ अरसे से वो इसी तरह मुमानी के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार खुले लफ्ज़ों में कभी करने लगी थी। अम्मा को उसकी ये बात भी बड़ी बुरी लग जाती थी। बड़ों के लिए इस लहजे में बात करते हैं क्या? उन्होंने दानिस्ता खुद को गुस्सा करने से बाज रखा। जाना चाह रही हो तो चली जाओ, जमील घर पर ही है, पड़ोस में किसी की इयादत के लिए गया हुआ है, आता ही होगा। सानिया को उनसे इतनी आसानी से इजाज़त मिलने की तवक्का नहीं थी, वो भी मुमानी की गैर मौजूदगी में। फरा के लिए अम्मा का कह देना ही काफ़ी था। वो फ़ौरन अफरा तफरी मचा देती है कि चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो और हस्पताल चलें। सानिया और फरा दोनों ही हस्पताल पहुंचती हैं। जिस वक्त वो लोग वहां पहुंचती हैं तो काफ़ी रश लगा हुआ होता है। मरीजों से मुलाकात का वक्त जो है वो तेज़ी से गुजरता जा रहा था। विजिटर लॉबी में लोगों का अच्छा खासा जमघटा लगा हुआ था, मगर सजाद वहां पहली नज़र में नज़र दिखाई दे गए थे। सजाद के बारे में छोटी छोटी बातों के लिए भी वो खुद अपने आप को यूं ही मुस्तकिल टोकते रहने की आदी होती जा रही थी। कितना बुरा लग रहा था वो उसे बार बार अपनी तरफ देखते हुए पाते तो। मगर उनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। वो लोग थोड़ा और नज़दीक पहुंची तो सबसे पहले वो उनकी तरफ मतवज्जा हुए। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने साथ खड़े लोगों को छोड़कर उनकी तरफ आए थे। उमर ने तुम्हें भी परेशान कर दिया, मना भी किया था उसको मैंने, वो फरा से कह रहे थे तो सानिया को मुस्कुराहट के बावजूद वो बड़े परेशान से दिखाई दिए। शायद बाबा की तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है जितनी वो जाहिर कर रहे हैं। उसे यही ख्याल गुजरा था। डॉक्टर्स ने बाबा से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी, मगर सजाद उन दोनों को लेकर उनके कमरे तक चले आए। शीशे की बड़ी सी दीवार के पीछे वो बेड पर लेटे हुए यहाँ से साफ दिखाई दे रहे थे। दवाओं की वजह से ज़्यादातर वक्त सो रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आराम की सख्त ज़रूरत है इन्हें, इस उम्र में इतने सख्त ज़हनी दबाव को झेलना। अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कुछ हैरान सा होकर उन्होंने सानिया की तरफ देखा। वो बड़ी वारफ्तगी से आगे बढ़ी थी। शीशे की दीवार से माथा टिकाए वो यकटुक बाबा की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। मिली जुली सी किसी गहरे दुख के साथ कोई बिल्कुल अचानक मिल जाने वाली खुशी सी कैफियत। फरा ने भी उसे नोट किया था और वो शायद उसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर सजाद ने इशारे से रोक दिया। सानिया प्लीज़। चंदला में यूं ही खामोशी से आगे को गुजरे तभी चंद आंसू टूटकर उसके चेहरे को भिगोने लगे। सजाद ने बेसाख्ता ही उसे पुकारा, ये क्या, इतना छोटा दिल है आपका? वो चौंक कर 2 कदम पीछे हटी और आहिस्तगी से अपने आंसू खुश करने लगी, मगर उसे लग रहा था जैसे उसका दिल अभी भी पूरी रफ्तार के साथ धड़क रहा है। ये कैसा अनोखा
درد تھا جو اس نے ابھی اپنے دل و روح میں اترتا محسوس کیا تھا۔ یہ اسی طرح پریشان ہو جاتی ہے سجاد بھائی، بابا کو بستر پر لیٹا دیکھا نہ بس اس لیے۔ فرح کی سمجھ میں جو وجہ آ رہی تھی اس نے وہی سجاد سے بھی کہی، مگر بظاہر اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے بھی وہ دل سے متفق نہیں تھے۔ ایک انجان شخص کے لیے پہلی نگاہ میں اتنی درد مندی کا احساس، جبکہ خدا نہ خواستہ وہ ایسی کسی تکلیف دہ حالت میں بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پرسوچ نگاہوں سے ثانیہ کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں خشک کر لی تھی اور چہرے پر وہ چند منٹ پہلے والی اضطرابی کیفیت بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ بری طرح ڈسٹرب تھی، یہ بات وہ یقین سے کہہ سکتے تھے۔ آپ نے تو آج پہلی بار بابا کو دیکھا ہوگا ثانیہ، انہوں نے اپنے خیال کو کنفرم کر لینا چاہا۔ جی، اصل میں جب سے ثانیہ نے آفس جوائن کیا ہے تب سے آپ ہی یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ فرح کے لیے ضروری تھا کہ وہ بولتی رہے، ورنہ ثانیہ کا خیال تھا اسے ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے۔ خاموشی کا چھوٹا سا وقفہ جو اس کے لیے کافی تھا گزر چکا تھا۔ سجاد بھائی، اب آگے بھی آپ کو ہی بیٹھنا چاہیے، بابا کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ کام کریں۔ میرا تو خیال ہے کہ اب آپ کو مکمل طور پر بابا کی ذمہ داری خود لے لینی چاہیے۔ یہ مشورہ آج سے پہلے بھی انہیں کتنی ہی بار لوگ دے چکے تھے، خود بابا بھی کبھی نرمی اور کبھی پیار سے یہی سب کہتے آئے تھے، مگر وہ کبھی ڈھنگ سے سنتے نہیں تھے۔ بابا کا بزنس کبھی بھی ان کی دلچسپی کا محور نہیں بن سکا تھا۔ وہ اپنی جاب میں بے حد خوش تھے۔ فیضی کے گھر چھوڑ دینے کے بعد سے فرائض اور ذمہ داریاں ایک دم ہی بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ حالانکہ ابھی تو وہ نام کو بھی کوئی ذمہ داری شیئر نہیں کر رہا تھا، پھر بھی ایک بڑی گہری کمی کا احساس ہمہ وقت رہنے لگا تھا۔ حالات اب تیزی سے بدلے تھے۔ بابا کو پوچھنے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہیں ثانیہ نے سجاد کے دونوں بڑے بھائیوں کو بھی دیکھا جو آنے والوں سے مل رہے تھے۔ تینوں بھائیوں میں کافی مشابہت تھی۔ عمر بھی یہیں تھا اور آفس کے حوالے سے آنے والے لوگوں کو وہی اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ لوگ لابی میں پڑے صوفوں پر ایک طرف آ کر بیٹھے ہی تھے کہ عمر کو ضروری بات یاد آئی۔ رحمت منزل کی کوئی رہائشی خاتون بھی پچھلے کئی دنوں سے یہاں زیر علاج تھی۔ عمر نے فرح کو ان کی عیادت کی یاد دہانی کرانی ضروری سمجھی۔ فرح سجاد بھائی سے اجازت لیتے ہوئے ان کے عیادت کے لیے چلی گئی۔ ثانیہ سے کہا کہ وہ 10 منٹ یہیں رکے، وہ ابھی آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہلے جیسا رش نہیں تھا اور کافی لوگ جا چکے تھے۔ سجاد کے دونوں بڑے بھائی بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک ہلکا سا کنفیوژن جو اسے سجاد کی موجودگی میں ہمیشہ گھیرتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اس وقت پھر موجود ہوا۔ آفس میں آپ کا دل تو لگ گیا ہے نا؟ کام میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ سجاد کا لہجہ نرم اور انداز دوستانہ ہوتا تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ جلد ہی خود کو ریلیکس محسوس کرنے لگتا تھا۔ تھوڑا سا فرق ثانیہ کو بھی پڑا، وہ یوں ہی چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کیے گئے۔ وہ زیادہ تر باتوں کے جواب میں اس بات میں سر ہلاتی رہی، پھر دفتن ہی اسے خیال آیا کہ وہ بیچارے محض فارمیلٹی نبھانے کے چکر میں نہ جانے کتنے ضروری کام چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر فرح کا انتظار کر لوں گی سر، آپ پلیز اپنے دوسرے کام دیکھ لیں۔ وہ جواباً زور سے ہنس پڑے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کمپنی اتنی بورنگ ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیلی۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری وجہ سے آپ کو خواہی۔ میں ہرگز بھی خواہ نہیں بیٹھا ہوں، یہ دوسری بات ہے کہ آپ ہی مجھے ضرور اٹھانا چاہ رہی ہیں۔ اس بار انہوں نے پوری کوشش کی کہ نہ ہنسیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں آپ دونوں اتنے بور تو نہیں کہ چند اچھی باتیں بھی نہ کر سکیں۔ مجھے اچھی باتیں بھی کہاں آتی ہیں، وہ تو فرح بولتی رہتی ہے، میں بس سنتی ہوں زیادہ تر۔ وہ کچھ شرمندہ سی اپنی خوبی بتانے لگی۔ کوئی بات نہیں، فرح کے ساتھ رہیں گی تو جلد ہی اس سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا۔ گو وہ لڑکیوں کے بارے میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتے تھے، مگر ثانیہ کے بارے میں 2 اندازے خود بخود ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ بالکل ہی سادہ لو ہے، اور دوسرے اس کی پلکیں بے حد گھنی اور آنکھیں نہایت خوبصورت۔ انہوں نے کچھ چونک کر سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ کیا بات ہے، بہت زیادہ مصروف ہو؟ شیریں کی آواز پر انہوں نے تھوڑا سا مڑ کر دیکھا، وہ قریب ہی کھڑی تھی۔ ارے تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی ہے، اب تو جا رہی ہوں۔ تم مصروف تھے اس لیے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک نگاہ ثانیہ پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کی۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا اور نگاہ اس سے بھی زیادہ۔ ثانیہ جو سخت مرعوب ہوئی اسے تکے جا رہی تھی، کچھ گھبرا کر نگاہیں جھکا چکی تھی۔ اصل میں بابا کو پوچھنے سبھی لوگ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ملنا ملانا چل رہا ہے۔ شیریں عام طور پر اس لہجے میں بات نہیں کرتی تھی، سو تھوڑا سا حیران سجاد بھی تھے۔ شیریں ان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے ہلکے سے مسکرائی۔ اپنے خاص مہمانوں کو زیادہ وقت دیتے ہو۔ میرے لیے میرے سبھی ملنے ملانے والے خاص ہوتے ہیں۔ سجاد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ انہیں شیریں کی بات اچھی نہیں لگی تھی، اس کی ذہنی حالت ڈسٹرب ہے یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی، اور جس طرح وہ بار بار ثانیہ کی طرف تنزیہ سے انداز میں دیکھ رہی تھی وہ بھی کتنا آکورڈ سا معلوم دے رہا تھا۔ انہوں نے خاموش بیٹھی ثانیہ سے سخت شرمندگی محسوس کی۔ میں تو جا رہی تھی، سوچا تمہیں کم از کم خدا حافظ تو کہہ ہی دوں۔
سجاد اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے۔ ثانیہ میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے ثانیہ کا تعارف شیریں سے کرانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ یوں ہی اپنی جگہ پر بیٹھی ان دونوں کو جاتا وہ اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ کتنی شاندار خاتون تھی، شاید اس لیے مغرور بھی ہیں۔ اپنے حسن کا بخوبی اندازہ ہوگا، اسی لیے نا۔ شیریں کے دل دکھاتے برتاؤ پر وہ اسے آسانی سے بری ذمہ قرار دے چکی تھی۔ تبھی سامنے سے فرح اور عمر آتے دکھائی دیے تو وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ چلو بس بہت دیر ہو گئی، ہاسپٹل والے اب پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ یہ سجاد بھائی کہاں چلے گئے؟ فرح نے اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے پوچھا۔ اسے تفصیل سنانی پڑ گئی۔ وہ شیریں ہوں گی، سجاد بھائی کے حلقے میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا وہ، ثانیہ کو یاد آیا کہ فرح نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ سجاد شیریں کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے واقعی ہیں تو بہت پیاری، یہ اعتراف اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کیا تھا، مگر اس بار تھوڑا سا مختلف لگا۔ وہ لوگ ہاسپٹل کی عمارت سے باہر آ چکی تھی۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے انہیں سجاد بھی دکھائی دے گئے، شیریں کی گاڑی کے پاس کھڑے ابھی بھی محو گفتگو تھے۔ چلو ذرا سجاد بھائی کو خدا حافظ کہہ دیں۔ فرح کو خیال آیا لیکن اس کا دل نہ چاہا۔ رہنے دو، وہ لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، بیکار میں ڈسٹرب ہوں گے۔ اس نے فرح کو روکنا چاہا مگر اس کے خیال میں یہ بڑی نامناسب سی بات تھی۔ کیا سوچیں گے وہ؟ میں بھی ابھی آئی، 1 منٹ میں، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ وہ گاڑی کی چابی ثانیہ کو تھما کر تیز قدموں سے چلتی ان لوگوں کی طرف چلی گئی۔ بعض لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، انہیں ہر شے ہی حاصل ہوتی ہے، دولت، عزت، حسن، محبت۔ اس نے دور نظر آتی شیریں کو دیکھتے ہوئے سوچا، بھلا ان بے حد خوش قسمت خاتون نے کبھی بھی زندگی میں کسی آزمائش کا سامنا کیا ہوگا؟ یقیناً ہرگز بھی نہیں۔ بے حد یقین کے ساتھ فیصلہ دینے میں اسے پل بھی نہیں لگا۔ بعض لوگ اپنے اوپر پڑنے والی پہلی نگاہ میں ہی اپنی حیثیت مرتبہ آشکار کرتے ہیں۔ شیریں بھی ان میں سے ہی تھی۔ وہ بہت صبر سے سامنے دیکھتے ہوئے بہت کچھ سوچے گئی۔ تبھی اسے فرح آتی دکھائی دی۔ اس بار اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ اکیلی تھی، عمر شاید جا چکا تھا۔ سجاد دوبارہ شیریں سے گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے۔ ثانیہ کو رنج کا ہلکا سا احساس گھیرنے لگا۔ یوں ہی ایک مدھم سا خیال بار بار آ رہا تھا کہ شاید سجاد اسے بھی خدا حافظ کرنا ضروری خیال کرے، مگر ایسا نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ وہ فرح نہیں ثانیہ تھی۔ وہ یوں ہی چپ چاپ سی بیٹھی رہی۔ فرح گاڑی باہر روڈ تک لا چکی تھی۔ ٹریفک کا شور بڑھ رہا تھا۔ کوئی گاڑی زور سے ہارن بجاتی ہوئی گزری تو اسے بھی دفتن ہی کچھ یاد آیا۔ فرح، سجاد صاحب کے والد ہو بہو میرے ابا کی طرح ہیں، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ فرح نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی کشمکش کا ایسا احساس تھا۔ فرح کو اس کی تھوڑی دیر پہلے بابا کو دیکھتے وقت کی کیفیت یاد آئی۔ ثانیہ کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ فرح نے اس کے چہرے پر تذبذب سا پھیلا ہوا دیکھا۔ بالکل بالکل ابا کی طرح۔ ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں مماثلت، بلکہ نانی تو کہتی ہیں کہ دنیا میں ایک جیسی شکلوں کے 5 لوگ ہوتے ہیں۔ کیا پتہ یہ بات سچ ہو؟ فرح نے مسکراتے ہوئے اس کی الجھن دور کرنا چاہی مگر وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ نانی کی تھیوری کا تو پتہ نہیں، مگر بابا کی ابا سے مماثلت خالی شکلوں کا آپس میں ملنا نہیں ہے فرح، اس میں ایک عجیب سی فیلنگ بھی ہے۔ میں تمہیں شاید ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پا رہی۔ میں سمجھ رہی ہوں، تم زیادہ ذہن پر زور نہ ڈالو۔ بابا جب ٹھیک ہو جائیں انہیں ضرور یہ بات بتانا، وہ سن کر بہت خوش ہوں گے۔ اسے ثانیہ کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے بات سمجھا رہی تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کتنی زیادہ اٹیچ تھی یہ بھی اسے خبر تھی، اور جس تکلیف دہ صورتحال کا اس نے ان کے بعد سامنا کیا تھا، وہ بھی ایسے میں اسے اپنے مرحوم والد کی ذرا سی بھی شبیہ اس طرح جذباتی کر سکتی تھی۔ ثانیہ کا دھیان بٹانے کے لیے وہ جان بوجھ کر دوسرے قصے چھیڑے گئی۔ آج کل اس کے پاس سب سے کرنٹ افیئر عمر کا تھا۔ بابا صاحب کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی اور مخصوص وقت میں انہیں لوگوں سے ملنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ وقار، سہیل اور سجاد تینوں کا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزر رہا تھا۔ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز رویہ وقار صاحب کا تھا۔ بہت سالوں سے انہوں نے خود کو اس طرح بزنس کی نظر کیا ہوا تھا کہ خود بابا کو ان سے گھر پر عدم توجہی کی شکایت پیدا ہونے لگی تھی۔ بلکہ اس بھابھی کی شکایتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جل کوٹ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے تو کبھی وقت نہ مل سکا، اور اب بابا صاحب کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ جلتی کرتی سمینہ بیگم کے سامنے بھی گلے شکوے کر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ وقار بھائی کے باپ ہیں اور اس گھر کے سربراہ بھی، اور جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے وہ سب انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بلکہ اس بھابھی کو پہلے کبھی سمینہ بھابھی نے جواب نہیں دیا تھا۔ چند دنوں سے ان میں کافی تبدیلی آتی جا رہی تھی جو انہوں نے بھی محسوس کی۔ اختلاف رائے کا مزہ انہیں پہلی بار ہی چکھنے کو ملا تھا، اور وہ سمینہ بھابھی پر بہت جل کوٹ رہی تھی۔ لگتا ہے اس کا دماغ بھی ٹھیک کرنا ہی پڑے گا۔ گھر کا ماحول ان کے لیے یکسر تبدیل ہو گیا تھا، محض ایک غلطی کی وجہ سے، اور جسے وہ غلطی سمجھتی بھی نہیں تھی۔
یہ کم وقت وحید نہ ہی وہ فیضی سے ملنے کے لیے وحید کا سہارا پکڑتی اور نہ ہی بابا کا شک ان کے اوپر جاتا۔ آخر اتنے عرصے سے ویسے بھی تو وہ جہاں چاہتی آتی جاتی رہتی تھی، کبھی اشارتاً بھی بابا یا وقار کی طرف سے انہیں کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ سارا شبہ وحید کی وجہ سے ہوا تھا۔ معلوم نہیں وہ یہ بات کیوں بھول گئی تھی کہ وحید گھر والوں کے لیے ناپسندیدہ ترین ہستی ہے، اور اس ناپسندیدگی کے لیے وہ 100% حق و جانب بھی تھے۔ مکار کہیں کا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اب اتنے دنوں سے جب وہ سب کی نگاہوں کی زد میں تھی، وحید بھائی نے بھولے سے بھی ایک بار بھی فون کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فیضی نے بھی کتنی بار منع کیا تھا کہ وہ وحید کے ساتھ نہ آئے، کاش انہوں نے سن لیا ہوتا۔ دن میں کتنی ہی بار فیضی کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے، کتنی مشکل میں تھا وہ۔ اس روز وہ پیسے اگر وہ جیب میں رکھ چکا ہوتا تب بھی کچھ تو سکون انہیں مل جاتا، مگر ایسا بھی نہ ہو سکا، اور بغیر پیسوں کے زندگی کتنی مشکل ہونے لگتی ہے، وہ بھی فیضی جیسے ناز و نام میں پلے ہوئے لڑکے کے لیے۔ انہیں سوچ سوچ کر بھی وحشت ہونے لگتی۔ ایک دو بار اس کا فون آیا تھا خیریت پوچھنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کے فی الحال بابر سے کچھ رقم ادھار لے لی ہے، مگر انہیں اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چل سکے گا۔ لے دے کر ایک ہی طریقہ فیضی کی مدد کرنے کا انہیں سمجھ میں آتا تھا، اور وہ تھا وحید۔ حالانکہ پیسوں کے معاملے میں وہ زیادہ کیا تھوڑا سا بھی قابل بھروسہ نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ ان کا سارا دن اسی قسم کی پلاننگز میں گزرتا تھا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے کیا کیا سوچے گئی۔ گھر میں اس وقت سناٹا ہی رہتا تھا۔ انہیں فیضی بے حد یاد آتا تھا۔ جس روز اس کا فون آیا تھا، بابا کی طبیعت کا سن کر خاندان بھر کا تانتا لگا ہوا تھا۔ خیریت پوچھنے کے لیے وہ بس سرسری سی ہی بات کر سکی تھی۔ وقار تیز قدموں سے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے، تبھی وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاسپٹل، اور کہاں؟ میں بھی چلوں گی، اب تو بابا سے ملنے کی اجازت ہے۔ تم؟ انہوں نے مڑ کر حیرت سے بلقیس بھابھی کی طرف دیکھا۔ تم چلو گی؟ ہاں، میں اب تک ایک بار بھی نہیں گئی ہوں انہیں دیکھنے کے لیے۔ آخر ایسا کیا؟ جو کچھ بھی وہ کہنے جا رہی تھی وقار بھائی کو سننا بھی گوارا نہیں ہوا۔ اور کیا کسر باقی رہ گئی ہے بلقیس؟ تم نے انہیں ہاسپٹل تک تو پہنچا ہی دیا ہے، اب اور کہاں تک؟ وہ اتنے خفا تھے کہ ان سے اپنی بات تک پوری نہیں ہوئی، اور اتنے دن سے جب سے بابا ہاسپٹلز میں تھے انہوں نے ایک بار بھی بلقیس بھابھی کو خود سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ میری وجہ سے بیمار نہیں پڑے ہیں۔ دل ہی دل میں سخت تاؤ کھانے کے باوجود بھی بلقیس بھابھی نے اپنا لہجہ بڑا نارمل رکھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اسی رات انہیں تکلیف شروع ہوئی جس دن میں فیضی سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ مت نام لو اس کا میرے سامنے، بہت اچھا صلہ دے کر گیا ہے وہ ہمیں، اور یہ سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے بلقیس بیگم۔ جو ذلت، جو دکھ آج ہمارا خاندان سہ رہا ہے، ان سب کی ذمہ دار تم ہو۔ بلقیس بھابھی بے نیازی سے سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ اب نیا نہیں رہا تھا۔ وقار اتنی بار یہ باتیں دہرا چکے تھے کہ وہ اب ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں اپنی حرکت پر نہ پشیمانی تھی اور نہ ہی افسوس۔ انہوں نے وہی کچھ کیا تھا جو کوئی بھی ماں کرتی، اور آگے بھی وہ جو مناسب سمجھیں گی کریں گی، جس کی جو مرضی ہو کہے اور سمجھے۔ وہ دل ہی دل میں اس عزم کو بار بار دہراتی تھیں۔ ہاسپٹل کی بات تو تم چھوڑو، میری تو تم سے درخواست ہے کہ بابا جب گھر آ جائیں تب بھی مہربانی کر کے ان کے سامنے آنے سے احتیاط ہی کرنا۔ بلقیس بھابھی کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ آپ کو جس طرح بابا کی فکر ہے نا وقار، ویسی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے فیضی کی ہے۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں اور نہ دیکھوں گی، چاہے تو پھر جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور پھر واپس آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ بڑے سرد لہجے میں ان کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے وقار صاحب نے اپنی بات پوری کی، اور پھر بڑی تیزی سے بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ بلقیس بھابھی اس بار ان کے پیچھے نہیں گئی، وہیں خاموشی سے کھڑی کچھ سوچے گئیں۔ وقار ان کے تو خیر کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، مگر ایک طویل عرصے سے اپنی خوشحالی کو ہی کامیابی کی ضمانت سمجھنے کی جس غلط فہمی میں وہ مبتلا تھیں، اس سے وہ بتدریج نکل رہی تھیں۔ اگر خوشی پیسوں کی ہی محتاج ہوتی تو اس سناٹے میں ڈوبے گھر کے لیے وہ کتنی ہی مسکراہٹیں اور کہکہے خرید لاتی۔ قیمتی اشیاء سے آراستہ یہ گھر، وارڈروب میں اوپر سے نیچے تک بھرے خوبصورت کپڑے، زیورات سے بھرا لا کر وہ کتنی بڑی بے وقوف تھی جو ان مادی چیزوں کے حصول کو ہی زندگی کی معراج سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ زندگی کا اصل سرمایہ تو بڑی آسانی سے ان کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ پہلے شوہر اور پھر بیٹا۔ دولت کے بڑے سے انبار کے پیچھے ایک احساس ضیاء اور بھی گہرا ہو رہا تھا۔ جی، تو آج کی ایپیسوڈ آپ سب نے سنی، اور آپ سب بتائیے گا کہ اس طرح سے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا کیسا رہے گا۔ مجھے کیونکہ ایسے عادت نہیں ہے تو بہت ساری جگہوں پر میں اٹک گئی، ٹھیک سے میں شاید ایکسپلین نہیں کر پائی، لیکن میں نے کوشش کی کہ جو ہے ایک ایپیسوڈ میں زیادہ ساری سٹوری جو ہے وہ کور کر سکوں۔ تو آلموسٹ میں نے آج 20 پیج ایکسٹرا کور کیے ہیں۔ تو آپ سب کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس طرح سے کہانی سنانا بہتر رہے گا، اس سے کہانی جلدی کور ہو جائے گی،
یا کہ ہم جیسے شیئر کر رہے تھے اسی طرح کریں؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔